جی السلام علیکم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور زندگی نے پھر سے دیا ایک موقع آپ سے روبرو، آپ سے ہم کلام ہونے کا. نئے جوائن کرنے والوں کو سامیہ خان کی طرف سے خوش آمدید. ہمارے لاؤنج کا حصہ بننے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں آپ لوگ، اور آپ کی تنقید کا میں نوٹس بھی لیتی ہوں. جو باتیں آپ کو میری بری لگتی ہیں میں نے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی کی ہیں. جو اعتراضات آپ کو ہوئے، کچھ باتوں کا میں نے بھی آپ سے گلہ کیا تھا، آپ لوگوں کو برا لگتا ہے اتنی ریپیٹیشن جو ہے، جس کا میں نے آپ کو ایک وضاحت کی تھی کہ کئی بار آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں آپ کو مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے، آپ کو سیاق و سباق سے سمجھایا جاتا ہے. تو یہ ایک وہ سمجھ لیں کہ کئی دفعہ ہمیں ریفرنس دینا پڑتا ہے. اور میں تو کئی بار کہتی ہوں جب میں ایکسپلین کرنے لگتی ہوں، کیونکہ علم ہے، علم کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، علم کی دلیل دینی پڑتی ہے. میں کون سا کوئی وہ معرفت والی خاتون ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ لوگ میری کتنی غلطیاں نکالتے ہیں. اور آپ لوگوں کی ایک تصحیح میں نے ہمیشہ کی ہے. میں ایک آج بھی صبح خاتون کا مجھے فون آیا ہوا تھا، لندن سے شاید وہ کہیں سے تھیں، اور آپ سوچیں اس قسم کے سوال تھے. ہسبینڈ کا نام کیا ہوگا، اپنوں میں سے ہوگا کہ غیروں میں سے ہوگا. یار اگر غیر بھی شادی کر رہا ہے آپ سے تو اس کو اپنا بنا لیجئے نا. آپ محبت کا جذبہ دکھائیں اور اسے اپنا بنا لیجئے. پھر میں نے کہا میرا علم بہن بہت محدود ہے، آپ کو شاید عادت ہے وہ بابوں کی، جو بابے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جا آج تیری اینک لتھ جائے گی، جا تیرا اے ہو جائے گا. وہ باتیں مجھے نہیں کرنی آتی ہیں، کیونکہ اسی لیے شاید آپ لوگوں کو کبھی لگتا ہوگا کہ میں ڈاواں ڈول ہوں، یا میں بات ہی یہ کرتی ہوں کہ یہ ایک سائنس ہے، یہ امکانات کا علم ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جانے کا امکان ہے. میں نے کبھی یہ لفظ نہیں بولا کہ یہ ہوگا. یہ میں نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتی. جیسے آپ سنتے ہیں محکمہ موسمیات کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی اتنے بجے جو ہے نا موسم ایسے ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں امکان ہے. اور میں نے اپنے پاکستان میں تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے جب موسم کا حال بتایا جاتا ہے کہ اس کا امکان ہے، یہ نہیں بولا جاتا کہ ایسا ہو جائے گا. تو یہ علم بھی ایک امکانات کا علم ہے. اور جب میں بہت پہلے جب میں نے قدم ہی رکھا تھا تو میں تب کہتی تھی اندازے ہیں، اور میں نے اتنی تنقید بھی بھگتی ہے اس بات کے لیے. اور اللہ کا وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری جو سیاسی پیش گوئیاں اس کا ریکارڈ پاکستان میں ایک عزت دار ریکارڈ ہے، جس کو آپ جو پروگرام کے اینکرز ہی جب میرا انٹروڈکشنز کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی 99% پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں. یہ میرا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا جاتا ہے. یہ میں خود نہیں ان کے منہ میں جملہ ڈالتی، میں ڈال ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا میڈیا الحمدللہ آزاد ہے. مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے میڈیا نے عوام کو جو اس مطلب جہاں پہ پڑھائی کا شعور نہیں ہے ہماری عوام میں، تعلیم کی ریشو بہت کم ہے، اس کے باوجود یہ جو تھوڑا بہت اویئرنیس ہے یہ اس میڈیا کا کمال ہے. تو یہ جو گھر گھر پہنچا، لوگوں کی کچھ برین واشنگز کی، ہاں ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں، وہ ہر لیول کی جگہ پہ پائی جاتی ہیں. لیکن سچ مچ میں نے پاکستانی میڈیا کا بہت پازیٹیو رول دیکھا ہے، کیونکہ میں خود پارٹ رہی ہوں. کبھی مجھے نہیں سکھایا گیا کہ آپ یہ بات کہیے، کبھی مجھے نہیں ہاں میں بہت جگہوں سے میں ان کی فیورزم سے ہٹ گئی، کیونکہ میں ان کے ایجنڈا پہ بات نہیں کر رہی تھی، میں ان کے ایجنڈا کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک زبان زد عام تھی کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے اور وہ شیروانی پہن رہے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے ان کے لیے وہ شیروانی نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور میں ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ اس ملک میں بدقسمتی سے یا تو وزیر اعظم نااہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. اور خان صاحب کے ڈائریکٹلی بھی میں ان کو یہ میسج بھیجتی تھی کہ کنگ میکر بنیے گا، کنگ نہ بنیے گا، کیونکہ ایک ہیرو کا فال ہم سے بھی نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے.
وہ اللہ ہی کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے، اللہ ہی اس کو واپس لے سکتا ہے، ہم اس میں بے بس ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو منصب ہے آپ کے کسی ملک کا بادشاہ بن جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ایسے تو نہیں جو ہمارے خلفائے راشدین گزرے کہ وہ راتوں کو سو نہیں سکتے تھے، اور مدینہ کی فلاحی ریاست کا لفظ استعمال کرنا آسان تھا۔ وہ جس نے بھی استعمال کروایا، اللہ ان کا بھی بھلا کرے۔ وہ لوگ جو ہے وہ سوتے نہیں تھے کہ کہیں ایک کتا بھی بھوکا نہ رہ جائے اور جو ہے اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل نہ ہو جائے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور اتنا ہی بڑا زندگی کا امتحان ہے۔ خیر، میں کہاں کی کہاں آپ پہنچی، تو یہ علم 70 to 75% ایک گائیڈ لائن ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ اب تو آپ لوگ بھی پکے ہو گئے ہوں گے۔ دوسرا، جیسے میں آپ لوگوں کو بار بار سٹون بھی ریکمینڈ کرتی ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ سٹون آپ کا نصیب نہیں بدلے گا۔ سٹون صرف کیا کرے گا، آپ کو نصیب کے ساتھ کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گا، آپ کا گارڈ بھی بنے گا، آپ کا گائیڈ بھی بنے گا۔ نصیب نہیں بدلے گا۔ نصیب بدل سکتی ہے تو صرف آپ کی دعا یا آپ کا صدقہ یا آپ کی حقوق العباد کی ادائیگی، اس پہ اللہ خوش ہو کے آپ کے لیے کچھ بھی انعام دے سکتے ہیں، آپ کے لیے معجزے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سٹون، یہ ماں بھی صرف جنم دے سکتی ہے، کرم نہیں دے سکتی ہے۔ ورنہ جو ہے میں اسی ماں کی اولاد ہوں نا، کہ جو میں کہتی ہوں کہ میں ایک سخت نصیب کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہنا پسند نہیں ہے کہ آپ یہ بھی شکوہ نہ کریں کہ آپ اپنے نصیب کو برا بھی نہیں کہہ سکتے، تقدیر کا جو شکوہ ہے وہ بھی اللہ کے شکوے میں آ جاتی ہے بات۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جتنے شکر گزار بنو گے اتنے تم پہ سلسلے بڑھا دیے جائیں گے، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو نصیب کا گلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی سامعہ بہت سکسیسفل ہے، یا جو ہے وہ شاید یہ کوئی لیجنڈ بن چکی ہوئی ہے، ایسا خدا کی قسم نہیں ہے۔ یقین کریں، ایک مزدوری کی زندگی ہے۔ آپ کے ساتھ جس طرح میں ہمت کر کے بیٹھتی ہوں، یہ دیکھیں دہی کی لسی ہے، کیونکہ بولتے بولتے میری زبان جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ میٹھا شربت نہیں پی سکتی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر موٹاپے کے بہت چانسز ہیں، آلریڈی نہیں سنبھلتی چیزیں ہم سے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ پھر جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ بھی بولنا ہے، جو ٹیلی فون پہ ہے اس کے ساتھ بھی بولنا ہے، اور ایک آدمی کے پورے جوتے میں اپنا پیر ڈالنا ہے تو اس کے پین کا اندازہ لگانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے وہ دھوبی گھاٹ پہ پٹخا ہے، میری وہ دھلائی ہوئی ہے زندگی میں۔ شاید اس سٹیج پہ یہ مجھے لایا گیا کہ میں ہر کسی کے درد کو سمجھ سکوں، میں ہر نوعیت کے درد کو سمجھ سکوں، اور آج تک دھلائی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں دھلائی ختم ہو گئی ہے۔ تو جب آپ لوگ کبھی کہتے ہیں نا زندگی کی مشکلات کا خاتمہ کب ہوگا، تو مجھے سچ مچ ہنسی آتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اب بڑھاپے میں، تو لگتا کہ وہ تو فور شیور کہ ہم بڑھاپے میں انٹر ہو گئی ہوں، لیکن جو ہے یہاں تک پہنچ کے بھی تقدیر کی ستم ظریفیاں جاری ہیں۔ میں تقدیر کی بات کری ہوں، میں اللہ پاک کی بات ہی نہیں کر رہی۔ تو اس کا مطلب ہے نا کہ بس پھر میں آپ کو اپنے سے زیادہ بہتر کسی کی مثال دے کے نہیں سمجھا سکتی۔ تو پلیز تقدیر کے اوپر یہ بڑی ایک ایسی ڈبیٹ ہے جس پہ میں آپ کو صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے میں ہی عافیت ہے، اس سے زیادہ اور آسان رستہ کوئی نہیں ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے رہا کریں گے تقدیر کے اوپر، کیونکہ میں نے خود تقدیر کا بلیور ہونا سیکھا اس علم میں آ کے، اور میرے سننے والے یا جو مجھے پسند بھی کر رہے ہیں یا میں جن کے گھروں میں دیکھی جاتی ہوں، سنی جاتی ہوں، میں انہیں کیوں تقدیر کا بلیور ہونا نہ سکھاؤں؟ چھوڑ دیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ۔ خیر ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، شر ہے وہ بھی رب کی طرف سے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے ہمارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ یاد کریں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رب کی تقسیم پہ اختلاف کرنا بھی حسد میں آتا ہے،
اور حسد کو اتنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، حسد کو اتنا زیادہ اس کا گناہ ہے۔ حسد سے بچو، غیبت سے بچو، بغض سے بچو۔ مومن کی نشانیاں کیا ہیں؟ تقدیر پہ 5ویں نشانی ہے، جو اپنی قسمت پہ صابر اور شاکر ہے، مومن انسان ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اپنی والدہ کو، میں نے جو اپنا ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنی والدہ کو صحت مند نہیں دیکھا بالکل، کبھی کوئی بیماری کا اٹیک، اتنا برا ایکسیڈنٹ، میں چھوٹی سی تھی اور ہمیں اپنی پڑھائی تو بھول گئی تھی، اسکول ہی میں تھے ہم لوگ ابھی، اور اس زمانے میں تو اتنے لمبے لمبے خاندان ہوتے تھے ماشاءاللہ، اب تو چھوٹی چھوٹی فیملیز ہو گئی، اس زمانے میں بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے، اور وہ پھر مہینوں آ کے جو ہے وہ جب پتہ وتہ پوچھا جاتا تھا تو ایک چھوٹا بچہ جو بیچارہ بھی اسکول میں ہو، وہ اتنے لوگوں کی روٹیاں بنا رہا ہے، تو جو ہے میں نے وہ بھی مشکل دیکھی ہے، لیکن میں نے اپنی والدہ کے منہ سے آج تک ناشکری کا ورڈ نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا، میں نے کبھی نہیں سنا انہوں نے کہا مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اور ہم تو بلکہ بڑے گنہگار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ خیر پھر وہ ڈبیٹ ہو گئی لمبی، اپنا انٹروڈکشن صرف اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہر بار یہ تسلی دینی پڑتی ہے، اس کے باوجود مجھے شکایات آتی ہیں۔ 0302، یہ دیکھیں کوڈ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، 0302 444 7771 کا جو نمبر ہے، اگر آپ نے اس نمبر پہ آ گئے ہیں، آپ کو اسی نمبر سے ڈیٹیل آئی ہے، لکھا ہوا تو نمبر آتا ہے، آپ نے اس نمبر پہ ڈپازٹ کرا دیا ہے سامیہ خان سمجھ کے، پلیز بھروسہ رکھیے گا کہ آپ ٹھیک نمبر کے اوپر ہیں، آپ کو کوئی ڈسیو نہیں کر رہا۔ میں آپ کے پیسے، میں نے جن لوگوں کے کئی بار میں نہیں سیشن کر سکتی، ان کو غصہ ہو کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے پیسے واپس بھیج دیں، سن رہے ہوں گے شاید وہ لوگ بھی، میں نے ان کے پیسے انہیں واپس بھجوائے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی امانت ہے اور مجھے اس کو حلال کر کے لینا ہے، تو اس میں گھبرایا نہ کریں۔ میں بار بار اسی لیے خود ہر باری کہتی ہوں۔ پھر جس نمبر پہ آپ لوگ فون کرتے ہیں، وہ نمبر صرف اس وقت آن ہوتا ہے جب آپ کی میرے ساتھ ریڈنگ کا ٹیلی فون کنسلٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے، اس پہ آپ اپنی شکایات ٹیکسٹ کیجئے گا، واٹس ایپ نہیں کیجئے گا، کیونکہ ٹیکسٹ میں پڑھ سکتی ہوں، واٹس ایپ اتنی تیزی سے اور اتنی لمبی لمبی سٹوریز ہوتی ہیں، یقین کریں کہ اپنا یہ جو ایک ہی میرا فون جو پرسنل ہے، میں اس کے اوپر بھی نہیں اتنے پڑھ سکتی ہوتی لمبی سٹوریز، میرے سے نہیں پڑھا جاتا، میرے دماغ پہ اتنا بوجھ، میں بکس نہیں پڑھ سکتی، میں اس کو سن کے ریڈ کر سکتی ہوں، میں اب پڑھ نہیں سکتی۔ یہ ایک المیہ ہو گیا زندگی کی ٹریجڈیز، ایک یہ المیہ ہوا اور ایک اللہ نے مجھ سے نیند لے لی، یعنی کہ میں انسومنیا کی پیشنٹ ہو گئی ہوں اور اب میں گولیاں کھا کے سوتی ہوں، گولیوں سے جو ہے نا میری زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ بار بار آپ کو کہا جاتا ہے اگر آپ اس نمبر پہ ہیں تو پلیز آپ سیف ہینڈز میں، اس کو مت ڈاؤٹ کیجئے۔ وہ خاتون کبھی رپلائی میں اگر لیٹ ہو جاتی ہیں، تسلی رکھیے کہ آپ کی باری نے آنا ہے۔ میں کام کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی ہوں، میں نمبر پہ بلیو نہیں کرتی، نہ میرے گھر میں لائن لگی ہوتی ہے۔ میں جن لوگوں کو ملنا ہے میں نے بائی اپوائنٹمنٹ ملنا ہے، اور وہ 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میں کسی سے ملتی بھی نہیں ہوں۔ ملنے پہ 1 آور کنسلٹیشن ہے۔ اچھا دوسرا، آپ ٹیلی فون پہ بھی اگر کنسلٹیشن بنانا چاہتے ہیں 1 آور کی، تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی ڈیٹیلز، لیکن ادروائز ہم 30 منٹ ہی آپ کے بک کرتے ہیں، 30 منٹ کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیا چارجز ہیں۔ تو آپ شکایات نہ کیا کریں، کلائنٹ از آلویز رائٹ، یہ میں خود تو سبق سیکھ گئی ہوں، لیکن بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے کہ ہمیں کلائنٹ کا غصہ بھی لینا پڑتا ہے، سم ٹائم ہمیں کلائنٹ کے ٹینٹرمز بھی لینے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ میرے کلائنٹس میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھی آپ لوگوں کو جب ہارش ہونا پڑتا ہے، میں آپ کو سمجھاتے ہوئے کبھی سخت بھی ہو جاتی ہوں۔ مجھے بڑا دل دکھتا ہے کہ ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ میاں اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اللہ میاں نے ایسی تقدیر کیوں لکھی؟ اب دیکھیں کتنا سٹوپڈ سوال ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اس نے ہمیں کیوں کا حق نہیں دیا اس پہ، تو ہم کیا ہوتے ہیں اس پہ جو ہے بات کرنے والے؟ بڑا ایک محدود سا علم ہے جس کی گائیڈ لائن سے آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، تو میرے ساتھ کوآپریٹ کیجئے تاکہ میں جینوئنلی آپ کے لیے کام کرتی رہوں۔ میں اپنے کام میں سچ مچ جھوٹ نہیں بولتی،
میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کرتی، جو سمجھ میں آتا ہے میں آپ سے وہیں فون پہ بھی معذرت کر لیتی ہوں، میں اس بات پہ آپ کے پیسے واپس بھیجنے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کی مرضی کے جواب آپ کو نہیں دے سکتی ہوتی، مجھے وہی دینا ہے جو مجھے آپ کا ڈائیگرام، جو آپ کا برتھ چارٹ مجھے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی ہوں، میں نے تو اسکرین پہ جھوٹ نہیں بولا، مجھے تو یہاں تک خوف دلایا گیا کہ جی آپ یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی مجھے ٹی وی سے غائب ہونا منظور ہے، میں پروگرام نہیں کروں گی، لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں وہی بولوں گی۔ میں نے چڑیا کی بیس پہ کبھی پیش گوئیاں نہیں کی، کبھی مخبریوں کی بیس پہ پیش گوئیاں نہیں کی، میں نے جو پیش گوئی کی ہے وہ علم کی بیس پہ کی ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا 2020 میں، کہ جب میں خان صاحب کو کہتی تھی کہ آپ وزیر اعظم نہ بنیے، آپ کے لیے مشکلات ہیں بہت زیادہ، تو آپ لوگوں کو میں کہتی تھی کہ 2020 میں آپ لوگوں کو میری اس بات کا جواب مل جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ناقدین کو اب وہ کنونسڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب وہ پھڑ پھڑاتے نہیں ہیں، اب وہ اس طرح سر نہیں اٹھاتے بار بار، ورنہ مجھے بہت زیادہ ناقدین کا سامنا رہا ہے، بے جا تنقید سہنی پڑی ہے۔ خان صاحب میرے بھی ہیرو تھے، ہم بھی انہیں ایز کرکٹر ایڈمائر کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ لیکن ہر چیز کے لیے تو شاید انسان کو نہیں بنایا گیا۔ اب جیسے مجھے جو کام دیا گیا ہے، میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی، میں سنگنگ نہیں کر سکتی، میں جو ہے انجینئر نہیں بن سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ڈومین میں آپ کو فکس کر کے پیدا کیا ہے۔ میرا تو یہ ماننا اور جاننا ہے، میں سیاست میں نہیں جا سکتی، تو یہ میں جو ہے مجھے اپنی حد پتہ ہے، مجھے اپنی لیمٹس پتہ ہے۔ تو جی یہ تو تھا آج کا چھوٹا سا نہیں پھر بڑا انٹروڈکشن ہو گیا، اور انشاءاللہ اب ہم اپنا کرتے ہیں ہاروسکوپ شروع۔ ہم آگے ہیں جی چلتے چلتے پواں پواں اگست کے 3rd ویک میں ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ہاروسکوپ شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، اور اب ہم اپنا پراپر ہاروسکوپ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا آسمانی ستارہ، اب تو آپ لوگ بھی اس سے فیملیئر ہو چکے ہیں، ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور جن کا بھی جو نام ہے اے سے، آئی سے، یو ایل ای وائی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو اس سے ان کو خاصی مدد اپنے لیے مل جائے گی۔ اچھا جی، برج ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، 17 کے پیچھے بھی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ہوم لینڈ میں سکون نظر آتا ہے۔ اگست کا مہینہ شکر ہے اللہ کا کہ کچھ زیادہ بری خبروں کے ساتھ اللہ پاک اس وقت نہیں گزار رہے، اور 18 اور 19 مطلب 17 بلکہ 15 سے ہم اگر پیچھے میں چلی جاؤں تو 15 سے یہ ویو آپ کے سپورٹ میں ہے۔ 15 اگست سے آپ کا فیملی ہاؤس، آپ کے بچے، آپ کا رومانس والا ہاؤس بالکل آپ کے انشاءاللہ جو ہے نا حسب منشا، حسب توقعات جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو آپ کے لیے ہمیں اس میں خطرہ نہیں نظر آتا۔ 20 اگست اور 21 اگست، 20 اگست اینڈ 21 اگست، اس میں ایریز آپ نے اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے، یا جو ہے وہ آپ کو جو پرابلم آ سکتی ہے اس میں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو تھوڑا سا کوئی ڈائجسٹو ایریا یا آپ کا کولیسٹرول یا آپ کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو۔ 20 اور 21 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ 22 اور 23 اگست کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں پھر الحمدللہ آپ ہلکے پھلکے موڈ میں، دبنگ موڈ میں آپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کے اس وقت جو ٹائم اچھا ہے کہ آپ کے اگر آپ کے رشتے میں وارمتھ آنی چاہیے، ازدواجی رشتے میں، اور دوسرا جو ہے اپنے اگریسو ہونے کو پازیٹیولی استعمال کیجیے گا، یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت زندگی کانفیڈنس دے گی، اوور کانفیڈنٹ ہونے سے آپ نے بچنا ہے، اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، تھوڑا جو ہے
کہتے ہیں نا کسی کو بھی ہلکا نہیں لینا, تھوڑا سا اس قسم کی احتیاط آپ نے کرنی ہے. کریئر میں وہی اسٹل اسٹیٹس چل رہا ہے انشاءاللہ. میں نے آپ سے یہی کہا کہ اگر آپ نے کوئی بڑے فیصلے لینے ہیں ایریز اپنے کریئر کے, تو آپ انہیں صرف تھوڑا سا ٹائم اور گزار لیں, آپ اس پہ اپنی ورکنگ کرتے رہیے, لیکن آپ جو ہے وہ اس کو مڈ سپٹمبر سے فائنلائز کر دیجیے گا. مڈ سپٹمبر تک آپ لوگوں کو احتیاط سے چلنا ہے, تاکہ اس میں آپ کا کیریئر بھی آتا ہے, اس میں آپ کا سوشل ساکھ والا ایریا بھی آ جاتا ہے. اس میں کوئی بڑے کاروباری اگر فیصلے کرنے ہیں تو ان کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ابھی چلانا ہے. اس میں آپ نے لاپرواہی بالکل بھی نہیں کرنی ہے, کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے لیے کوئی مشکلات نہ پیدا ہوں. تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں گائیڈ کروں کہ آپ جو پولیٹیشنز ہیں بہت محتاط رہیں. اس وقت کہتے ہیں نا کوئی بھی کسی ٹریپ میں آپ کو نہ پھنسایا جائے, تو احتیاط سے کام لیجئے گا. اسی طرح جو میڈیا ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ذرا کیئر سے کام لیجئے, تاکہ یہاں پہ آپ کو کسی بھی اس میں نہ کوئی کسی کی بھی آپ اکاؤنٹیبل نہ ہو سکیں. اور یہ والا ہفتہ انشاءاللہ, بلکہ میں 17 سے ویسے تو آفیشلی شروع کر رہی ہوں, لیکن میں پچھلے 2 دن بھی اگر ڈالوں تو ایریز 15 سے لے کے 23 تک بالکل ٹھیک ہے. صرف 2 دن 20 اور 21 اگست کے جو دن ہیں اس میں اپنا صدقہ دے دیجیے گا. صحت سے ریلیٹڈ معاملات, جاب میں اپنے آپ کو اوور فٹیگ نہیں کرنا, کسی ملازم کے ساتھ الجھنا نہیں ہے آپ نے, چاہے آپ کی گھر کی ہیلپ ہی کیوں نہ ہو. یا آپ نے جو ایک جگہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنے کو ورکرز کے ساتھ بھی ذرا بنی بنائی رکھنی ہے صرف ان 2 دنوں میں, کیونکہ کچھ ہوگا نہیں. لیکن آپ کا اس وقت ایک ہاؤس ایسا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کے سیکرٹ اینیمی نہ بن جائیں, آپ سے اوفینسو نہ ہو جائیں, تو پھر آپ کے لیے کل کو مسئلے پیدا نہ ہو جائیں. تو اس لیے یہاں پہ احتیاط کیجیے گا. رشتے اس وقت آپ بلیسڈ ہیں, چاہے سسرال کے ہیں, خاندان کے ہیں, رومانس کا ایریا ہے, ازدواجی زندگی ہے, کاروباری ہے, اس میں آپ کے اپنے انشاءاللہ آپ کی ٹرمز پہ رشتے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دفتری معاملات بھی ٹھیک ہیں, اگر کوئی شہر بدلنا ہے تو بھی معاملات ٹھیک ہیں, اگر ایریز کو گھر بدلنا ہے تو بھی معاملہ جو ہے وہ انڈر کنٹرول نظر آتا ہے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سوائے ایک جگہ پہ میں نے آپ سے کہا ہے, اور دوسرا اپنے جس بھی ریلیجن کے تحت آپ دنیا میں آئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے, تو جس بھی ریلیجن کے تحت آئے ہیں اپنے ریلیجن سے ذرا جڑے رہیے گا, تاکہ نیگیٹو انرجیز جو آس پاس ہوتی ہیں, جادو ٹونے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, وہ اس وقت آپ کے اوپر حاوی نہ ہو سکے. اب جو میرے بہن بھائی مسلم ہیں ان کو تو میں اپنے طریقے سمجھا سکتی ہوں, لیکن ہر ریلیجن آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے راستے دکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. مسلمان جو بہن بھائی ہیں کوشش کریں ایریز زیادہ باوضو رہیے گا. جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں نا, یہ ہمارے پاس آتے ہوئے بہت ڈرتی ہیں. اور وضو کرنے سے پہلے صرف پہلا کلمہ پڑھ لیجئے گا, اس سے اتنی اس کی برکت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو ایک پاؤں اگر جنت میں ہے تو دوسرا پیچھے دنیا میں ہوگا. اس طرح مطلب اتنی جلدی آپ کا سٹیپ فارورڈ ہوگا. تو وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیجئے اور باوضو رہیے, تو یہ نیگیٹو انرجیز جو ہیں یہ آپ کے پاس بھی نہیں آ سکیں گے. پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہے لوہے قرآنی میں بڑی شفا ہے نیگیٹو انرجی سے بچنے کے لیے. وہ جو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کا نقش فریم کرا کے بڑی خوبصورت کیلی گرافیز ملتی ہیں. اپنے ایسی جگہ لگائیے جہاں آپ کی نظر اس پہ پڑتی رہے, اور جو ہے اس کو پڑھنا بھی سیکھیے الف لام میم سے آمین تک جسٹ 11 مرتبہ, اور اپنا یوں حصار کر لیا کریں. اس سے بھی آپ کی بہت بچت رہے گی, اور آپ کو نہ وہم تنگ کریں گے, نہ ویئرڈ انرجیز نیگیٹو انرجیز آپ کو ٹچ کریں گی. اور جو ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنا حصار کر لیں, اور ایک باوضو رہے زیادہ سے زیادہ جو ہے, تاکہ آپ کے قریب ہی کوئی انرجی نہ آئے ایسی. اب ہم چلتے ہیں جی, ہمارا اگلا ستارہ ہے اور وہ ہے برج ٹورس یعنی کہ برج ثور. جن کے پاس آپ کا تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس آپ کا نام جو کہ بختاور ہے یا جو بھی ہے, بلال ہے, بی
یعنی بے سے شروع ہوتا ہے، آپ بھی اس ستارے سے اپنی مدد بالکل لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں اس ہفتے کو آج 15 اگست سے ہی پیچھے سے شروع کروں گی کیونکہ کنٹینیوٹی تاکہ رہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ 15 اگست جو پیچھے بھی گزر چکی ہے اور 21 اگست تک آپ بھی مکمل سیف زون میں ہیں۔ اگر آپ کو 15، 16 اور 17 اگست کی تاریخوں میں کہیں ٹریول کرنا پڑا تو آئی ہوپ کہ اب تک اس کے نتائج آ چکے ہوں گے جو کہ پازیٹیو آنے چاہیے۔ اگر یہ سفر کیا رشتہ داریوں کی غرض سے تو بھی ستارہ آپ کی فیور میں تھا، اگر آپ نے کسی دفتری مقاصد کے لیے کیا تو بھی ستارہ آپ کی فیور میں تھا، اگر تفریحی مقصد کے لیے گئے تو بھی ستارے کی سپورٹ شامل ہے، اور ہوپ فلی آپ نے انجوائے بھی کیا ہو اپنا یہ جو ٹائم ہے۔ اس کے بعد جی آپ کا آتا ہے فیملی ہاؤس، 18 اور 19 اگست۔ فیملی ہاؤس میں بھی ستارے مزے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کریں رشتوں کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ ان میں لاکھ دراڑیں آ جائیں، اور جب ایک وقت آتا ہے تو یہ جب ملتے ہیں آپس میں ایک ہوتے ہیں تو کوئی درد یاد ہی نہیں رہتا، یہ وہ رشتے ہیں اصل میں۔ تو اس وقت کیونکہ فیملی ری یونین کے لیے بھی ستارے اچھے ہیں، فیملی بانڈنگ کے لیے بھی ستارے اچھے ہیں، اور اس وقت آپ کمپیٹیبل بھی چلو گے، کوئی وہ نہیں ہوگا، فیملی اسٹرینتھ بھی انشاءاللہ آپ کو فیل ہوگی، گھر کے حدود میں امن اور سکون انشاءاللہ رہے گا۔ اور اگر آپ بھی ٹورس گھر بدلنا چاہتے ہیں، گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیکور کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ستارہ آپ کی فیور میں بالکل چل رہا ہے، کیونکہ فائنینشلی بھی ستارہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیسے کی آسانی کو رکھے گا، کہیں نہ کہیں سے پیسے کی تنگی کو نہیں آنے دے گا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ فراوانی چلتی رہے گی۔ اچھا، اس ہفتے کی صرف 2 ڈیٹس آپ نے احتیاط کرنی ہے، 22 اگست یعنی 22، 23 یعنی 23 اگست۔ ان 2 تاریخوں میں آپ نے اپنی خاص احتیاط کرنی ہے، ہیلتھ ایریا کی، اپنے جاب ملازمت کے معاملات کی، اپنے سٹاف کو ڈیل کرتے ہوئے اپنے کولیگز کے ساتھ حسن سلوک بہتر رکھنا ہے۔ یہاں پہ 22 اور 23 کی 2 تاریخوں میں آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ باقی ابھی بھی جو آپ لوگوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہے وہ بھی وہیں پہ ہے، اگریسو نہیں ہونا، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، گاڑی تیز نہیں چلانی، تیز موو نہیں کرنا، ہیڈ انجری سے بچنا ہے، موٹر بائک چلانی ہے تو ہیلمٹ پہن کے چلانی ہے، لوگوں کو صاف گوئی سے یا اپنی بلنٹ آپ بہت ہیں، اور آپ نے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا ٹورینز، کیونکہ اس بلنٹنس کو میں خوبی نہیں کہتی، یہ ایک طرح سے آپ کی دشمن ہے، تو جو ہے آپ نے لوگوں کو اس وقت اپنا دشمن نہیں بنانا۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں پلیز اپنی اس وقت تو جان لڑائیے اپنی اسٹڈیز کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ستارہ جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑی جان لڑانی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ریزلٹس لے کے آئیں۔ جان لڑائیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے آپ کے ستارے کا کہ کامیابی 100% ہے۔ جب میں نے کہا تھا جن کی کوئی پیپر ورک سٹک ہے یا کسی مقدمے کا شکار ہو چکے ہیں، یا وہ وکلا حضرات جو مقدمے لڑ رہے ہیں، تو اپنے مقدمات کو آپ نے جیسے تاریخ دے دی جاتی تو اس کو کسی طرح لے آئیے سپٹمبر کے مڈ تک، کیونکہ پھر جیسی اینڈ آف سپٹمبر آتا ہے یہ آپ وننگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، یا اگر آپ کہیں اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں، تھوڑی دیر صبر میں رہیے، انشاءاللہ سپٹمبر سے راستے آپ کے لیے کلیئر ہو جاتے ہیں، یا کوشش کرتے رہیے کسی وقت بھی اچھے اسپیکٹس بنے تو آپ کا ٹریول 100% یقینی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے پیسوں کا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک سبب بناتے رہیں گے، وہ آپ کے پاس آتے ہوئے نہیں رک رہے ہیں، اور اگر شہر بدلنا ہے یا گھر بدلنا ہے، دونوں کے لیے حالات اور ستارے جو ہیں وہ موافق ہیں۔ اور دوستیوں میں محتاط رہنا ہے، دوستی کے نام پہ بزنس نہیں کرنا، بزنس کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، تھوڑا سا ٹرمز ڈاکیومنٹس
جو ہے یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہونے چاہیے، ان میں ذرا سا بھی گرے ایریا نہیں ہو۔ دوسرا، اگر اس وقت آپ اپنی کوئی قانونی دستاویزات جمع کراتے ہیں یا آپ کوئی پیپر ورک کرتے ہیں ریگارڈنگ یور امیگریشن، ریگارڈنگ یور ویزا پرپز، تو ایک ایک خانے کو سوچ سوچ کے بھرنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو ریجیکشن سے نہ گزار دے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں پلیز ہارڈ ورک کیجئے۔ میں ہر ویڈیو میں اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے بات کرتی ہوں، تو اس وقت جو ٹورس اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ ٹورینز پہ فیز آتا ہے، یا یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہو جاتے ہیں یا یہ پھر بالکل لیزی بم ہو جاتے ہیں۔ یہ دو ایکسٹریمز کے درمیان میں آپ نے ذرا سا بیلنس رکھنا ہے، اور دیکھیے گا جو اس سال کے پھر آخری 3 مہینے ہیں وہ آپ کے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور جو کہ ہے جیمنائی۔ شکر ہے مجھے یاد آ گیا جی، جیمنائی یعنی برج جوزا۔ جن کو نہیں پتہ کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور جن کا نام کے یا کیو سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، جیمنائز۔ جیمنائز کا جی یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ جیمنائز آپ اس ہفتے میں ٹوٹل سیف چل رہے ہیں۔ 15 اگست سے لے کے 23 اگست تک جو خاندانی مسئلے، رشتہ داریوں کے، رومانس کے، بچوں کے معاملات، مالی معاملات، جو حل کرنا چاہتے ہیں نا، اس سے بیسٹ ہفتہ نہیں آنا، تو ان معاملات کو ریزولو کیجیے گا اس وقت میں۔ جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی پرسکون چلے گی۔ اگر جو جیمنائز شادی کے خواہش مند ہیں، نئے پارٹنرز بھی انشاءاللہ اچھے ملیں گے اور سسرال بھی اچھا ملے گا۔ یہاں تک کہ جو لو میرج کے خواہش مند ہیں، اس وقت گیٹ ریڈی اور اپنی جنگ لڑیے۔ آپ اپنی جنگ میں ہمیں ستارے کی ہیلپ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ جنگ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ وننگ پوزیشن میں نظر آتے ہیں، اور اس وقت لو میرج جو ہے وہ بھی ایک رائٹ ٹائم ہے شادی کا جو فیصلہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوست ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو انرجی نظر آتی ہے فرینڈس کی۔ یا تو نئے دوست بڑی تیزی سے اچھے دوست بن جائیں گے، نئے دوست اچھے دوست بن جائیں گے، یا پرانے دوست بہت ہی پاورفلی کم بیک کریں گے۔ دوسرا، جو بھی ڈیزائر آپ کی اس وقت ہے اس کی کوشش کو آپ 100% کر دیں، کیونکہ ستارہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے جیمنائز، اس وقت ستارہ آپ کے لیے سپورٹیو ہے کہ راستے بنائے گا۔ صرف میں ایک جگہ پہ منع کرتی ہوں کہ پیسے تو الحمدللہ جیمنائز آپ کے پاس آتے رہیں گے، صرف جو منع کر رہی ہوں بڑے مالی فیصلے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ کچھ سودا نہیں ہو رہا، ڈیل نہیں بن رہی ہے، اور ہم نے تو یہ سوچا تھا یا یہ ایسا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے ایک تھوڑا سا، اب تو اگست ختم ہونے والا ہو گیا اور سپٹمبر میں ہم انٹر ہونے والے ہو گئے ہیں۔ 16 سپٹمبر اور 29 سپٹمبر ان 2 تاریخوں سے آپ کے مالی مسئلے آپ کی خواہش کے مطابق حل ہوں گے، چاہے وہ وراثتی ہوں، چاہے وہ خرید و فروخت کے ہوں، وہ آپ کی خواہش کے مطابق حل ہوں گے۔ دوسرا، مالی لین دین میں احتیاط کرنی ہے، اندھا اعتماد نہیں کرنا، کوئی اس وقت بڑی انویسٹمنٹس روک لینی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے اگر پلان کرنا ہے تو سپٹمبر سے پلان کیجیے گا، ابھی اس میں جلد بازی مت کیجیے گا۔ میرا وہی جملہ جو شاید آپ لوگوں کو کبھی برا بھی لگتا ہو کہ اپنے پیسوں کو خود کھا لیں، بجائے کہ دوسرا زیادتی کر لے اور کھا جائے، تو اپنے پیسے کو خود کھا لیں آپ۔ تو جی شادی والے جو خواہش مند ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور اپنی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا۔ جو آلریڈی شادی شدہ ہیں، سکون نظر آتا ہے، رشتہ داریوں کے فرنٹ پہ الحمدللہ سکون ہے۔ اس 15 اگست جو پچھلی بھی گزر گئی ہے، وہاں سے لے کے 23 اگست تک اللہ کے فضل سے سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے، تو تسلی سے اپنی جنگ لڑیے گا۔ الحمدللہ کہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ صرف مالی لین دین میں ملوث بھی نہیں ہونا، ٹریپ نہ ہو جائیے گا۔
کوئی غلط سگنیچر سے یا آپ کسی مالی نقصان کا نہ آپ کو اندیشہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور جو کہ ہے برج سرطان۔ میری بلی کے بال ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کینسیرین یعنی برج سرطان والے جو لوگ ہیں، اور اردو میں جن کے نام ہے سے اور انگلش میں جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ بڑے معصوم ہوتے ہیں کینسیرینز۔ شکر ہے میرے رب کا، اس ہفتے آپ بھی سیف ہیں۔ 15 جو گزر چکی ہے، 17 جس میں سے ہم نے گزرنا ہے، وہاں سے لے کے 23 اگست تک شکر رب کا آپ بھی سیف ہیں۔ پیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا بھی چاہیے، بچنے بھی چاہیے اس وقت میں۔ 18 اور 19 کو اللہ کرے کہ کہیں سے اگر آپ کے ہی پیسے واپس آتے ہیں یا کہیں سے آپ کو کوئی ہیلپ آ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ 20 اور 21 اگست کو اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو ضرور پلان کیجئے۔ الحمدللہ آپ کے سفر میں آسانی بھی ہے، اور جو ہے وہ سفر بامقصد بھی ہے اور وسیلہ ظفر بھی ہے۔ 22 اور 23 کوشش کریں کہ گھر والوں کے ساتھ اپنے وقت کو اچھے سے بتائیے۔ الحمدللہ ہیلتھ ایریا بھی ٹھیک ہے، جاب ایریا بھی ٹھیک ہے، مینٹلی بھی پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ کریئر، چاہے بزنس ہے چاہے آپ کی جاب ہے، آپ اپ گریڈ بھی ہو جائیں گے، آپ کے لیے کریئر آسان ہوتا جائے گا، بزنس میں چیزیں سپیڈ اپ ہوں گی، لیکن جلد بازی نہیں کیجیے گا اس وقت میں۔ محتاط کہاں رہنا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ بریک اپ کا خطرہ ہمیں آپ کے لیے نہیں ہے۔ بریک اپ کا خطرہ کینسیرینز جو مجھے تھا آپ لوگوں کے لیے، وہ ڈیٹ تھی پہلے 5 مئی 2020۔ اچھا، پھر ایک ویو آئی اس میں جو کہ مڈ جون سے 12 جولائی تک کی تھی، اس میں مجھے خطرہ تھا۔ اب اللہ کے فضل سے مجھے خطرہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگ سیف ہو جاتے ہیں اپنے ریلیشن کو لے کے۔ آلدو کہ ریلیشن بہت ہیلدی نظر نہیں آ رہا، کہیں انسیکیورٹیز، کہیں آپ کے خوف، کہیں آپ کے وسوسے، کہیں آپ کی مایوسیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ پٹری سے اترے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ اس برے وقت میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو میرا یقین کریں اکتوبر، نومبر، دسمبر میں اسی رشتے سے آپ فیض یاب ہوں گے۔ جو رشتے اس وقت بھی تھوڑی بہت پین دے رہے ہیں آپ کو، اکتوبر بھی آپ کا ہے، نومبر بھی آپ کا ہے، دسمبر بھی آپ کا ہے، بشرطے تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ اس ٹائم کو وہاں تک لے جائیں، اور کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم ہے، الحمدللہ وہ بھی گزر جائے گا، اور وقت کی خوبصورتی یہ ہے اچھا ہو یا برا ہو اس نے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ مینٹلی بھی پازیٹیو ہیں۔ ایک ستارہ آ بھی گیا جو رشتے کو ریسکیو کر رہا ہے آپ کے، اور تھوڑا فائنینشلی جب آپ کو ایز کرے گا تو آپ کی باقی جنگ لڑنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور یہ ہفتہ تو ویسے بھی ہمیں سیکیور نظر آتا ہے، اس ہفتے کی کوئی ڈیٹ ایسی نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کو ڈراؤں۔ تو 15 اگست سے جو کہانی شروع ہو چکی ہے، 23 اگست میں نظر آتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے آپ اس ویک میں الحمدللہ بخیر و عافیت گزر کے اس برے وقت کو ڈیفیٹ دیتے ہوئے تیزی سے آگے جا رہے ہیں، جیسے وہ کمنٹری کی جاتی ہے۔ تو مجھے بڑا انتظار ہے آپ کے ساتھ۔ پہلے میں نے 5 مئی کا آپ کے لیے ویٹ کیا، اب میں انتظار کر رہی ہوں 16 سپٹمبر کا، اور آخری میری ڈیٹ ہوگی 29 سپٹمبر۔ پھر دوسری کھل کے لڑنا، پھر آپ سکور سیٹل کرنا، جو حساب برابر کرنا ہے کیجیے گا، تب تک میرا ساتھ دیجیے گا، اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارے 4 ستاروں کا حال۔ آئی ول ٹیک اے شارٹ بریک، پھر میں واپس آتی ہوں اپنی لسی پی کے۔ تھینک یو جی، ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور اب باری ہے جن کا مہینہ ابھی بھی چل رہا ہے، لیوز، جو ہے جن کا ستارہ اسد، برج اسد، انگلش میں لیو، اور جن کے نام اردو میں میم اور انگلش میں ایم سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے، اس ستارے سے 100% اپنی گائیڈ لائن مدد لے سکتے ہیں۔
تو جی لیوز، آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سامیہ خان لاؤنج کے سننے والوں کے لیے لیو ستارہ حاضر، 15 جو کہ گزر چکی، 17 جو کہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ دن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑے سے سلو ہونے کے چانسز ہیں۔ 15 اگست، 16 اگست، 17 اگست، 15 ٹل 17 اگست تھوڑا سا ستارہ سلو ہے، لیکن مجھے ایک تسلی ہے کہ آپ مینٹلی مجھے پازیٹیو نظر آتے ہیں لیوز، کیونکہ سن کی روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ان سلو ڈیز میں بھی آپ کو مجھے بجھے ہوئے نہیں نظر آ رہے، یا مجھے آپ ڈاؤن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں آپ کے اندر ایک سپارک، ایک بجلی پیدا ہوتی ہے 18 اور 19 اگست آنورڈز۔ اس وقت ماشاءاللہ جو میرڈ ہیں لیوز، وہ بڑے پرسکون رہیں گے۔ جو لیوز کوئی نئے کاروباری الائنسز میں آلریڈی ہیں یا نئے الائنسز بنا رہے ہیں، اس وقت اچھے پارٹنرز ملیں گے۔ جو لیوز شادی کے خواہش مند ہیں، اس وقت ان کو بھی اچھے خوش نصیبی ہوگی ان کی، کہ ان کو اچھے لائف پارٹنرز بھی ملیں گے۔ اور جو ہے آپ جو لیوز دوسرے ہیں جن کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، اپنے اندر ایک روشنی، ایک کانفیڈنس، ایک پازیٹیوٹی، ایک خود اعتمادی ستارہ اس وقت آپ کو محسوس کرائے گا انشاءاللہ بحکم خدا، کیونکہ ستارہ بہت پازیٹیو چل رہا ہے آپ کا۔ 18 اور 19 سے پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ستارے کی۔ 20 اور 21 میں کوئی فائنینشلی بھی ریلیف دلاتا ہے۔ 20th اینڈ 21 جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے پاکستانی بہن بھائی جو باہر ہیں، ان کو انگلش اردو کی گنتی نہیں آتی، ترجمہ کر کر کے میری زبان تھک جاتی ہے۔ اور پھر 22 اگست اینڈ 23 اگست بھی فیور میں ہے۔ اگر کوئی ٹریول کرنا ہے آپ نے ود ان دی کنٹری، تو تھوڑا صدقہ ودقہ دے کے کر لیجئے گا۔ رشتہ داروں سے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، چاہے وہ سسرال ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، خاندانی رشتے ہیں، دوست احباب ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ ستارہ ہمیں آپ کے لیے پازیٹیو نظر آتا ہے۔ لو لائف میں بھی ستارہ اچھا جا رہا ہے۔ جو لیوز اچھے رومانس کے خواہش مند ہیں، اس وقت انہیں ستارہ مایوس نہیں کرے گا، اور ایک اچھے مزیدار رومانس کی بھی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ محتاط کہاں پہ رہنا لیوز، اپنی صحت کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا۔ جو لیوز بیمار ہیں بہت کیئرفل رہیں اس وقت میں، تاکہ اللہ پاک تھوڑی سی سلو ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک کسی کو بھی اس میں نہ ڈالیں، اور اپنی ہیلتھ کو ایزی مت لیجیے گا۔ اس وقت اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جو ہے کیسے بیک ایریا آپ کا سینسٹیو ہے، پلپٹیشن ایشو، بلڈ پریشر، دل کے امراض، یہ آپ کے ویک ایریاز ہیں۔ دوسرا، اگر لیوز جو جاب میں ہیں، اس وقت آپ نے اپنے جاب کے پریشر کو مینج کرنا۔ اگر آپ اس میں کیپیبل ہیں تو آپ نے فائٹ کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کو اس کا انسینٹیو بھی آنے والے وقت میں ملے گا، لیکن اس وقت اس پریشر کو آپ نے مینج کرنا ہے۔ اور جو ملازمین کا کرائسس تھوڑا سا آپ کو پریشان رکھ سکتا ہے، اس کو طریقے سے مینج کیجیے گا۔ سرونٹس کا جو پریشر ہے، دوسرا جو ایک آپ کا انسان کا ہائرنگ وہ ہوتا ہے، یا ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رفٹ نہ ہو، چپکلش نہ ہو، تو تھوڑا سا ذرا ڈپلومیٹیکلی سروائیو کریں اپنے جاب ایریا میں، اپنے کولیگس کے ساتھ، تاکہ یہ والا جو ایک تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں ستارے الٹے چل رہے ہیں، یہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ آپ کے ہیلتھ ایریا میں آپ کا ملازمت والا پرابلم، تیسری چیز آتی ہے آپ کا ریلیشن اپنے کولیگس کے ساتھ اور اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ، تو یہ والی جگہیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ایٹ رسک ہیں۔ پیسوں کے معاملے میں کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، یا اتنے ہی دیں جن کے جانے کا آپ کو صدمہ نہ ہو، تو یہ تھوڑی سی احتیاط وہاں پہ نظر آتی ہے۔ جو لیوز اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ جن کے کوئی ڈاکیومنٹ والے کام اگر سٹک ہیں، تو اس وقت اپنی کوششوں کو بڑھا دیجئے، کام سپیڈ اپ ہو جائے گا اور آپ کی فیور میں چلا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس جو لیو ہیں، ان کے لیے بھی روشن وقت کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔
پڑھنا بھی آسان ہوگا، نتائج بھی اچھے ملیں گے۔ اور جو لیوز جن کو کوئی کسی مقدمے میں اگر پھنس گئے تھے، یا وہ لیو وکیل حضرات جو مقدمے لڑ رہے ہیں، کامیابی اس وقت آپ کا مقدر ہے۔ ڈائریکشن کو گریب کیجئے، ڈائریکشن صحیح پکڑیے، اس وقت کامیابی 100% آپ کے لیے آپ کا مقدر نظر آتی ہے۔ دوست احباب اس وقت آپ کی اسٹرینتھ رہیں گے، دوستیاں کم بیک بھی کر سکتی ہیں، نئے دوست انٹر ہو سکتے ہیں زندگی میں، یا دوستوں کی وجہ سے زندگی تھوڑی خوشگوار اور ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے۔ اسٹرانگ ڈیزائر بھی پوری ہوگی، آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے یا رومانس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی یہاں پہ میٹر کرتی ہے۔ جو لیو حضرات اولاد کے خواہش مند ہیں، اس وقت میں ان کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ دوا اور دعا دونوں کیجیے، اور جن کے بچے ہیں اس وقت بچوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں یقینی ہیں۔ تو یہ ہفتہ الحمدللہ 18 سے پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن 15، 16، 17 اگست کی تاریخوں میں بھی اگر ستارہ سلو تھا، لیکن کیونکہ مجھے آپ پازیٹیو نظر آتے ہیں اس وقت میں، تو اس وقت کو آپ نے ضرور ڈیفیٹ دے دی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جو کہ ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلہ۔ جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور جن کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یعنی کہ برج ورگو سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ کا جو ہفتہ ہے ورگوز، آلدو کہ کہیں پہ کوئی برا ستارہ نہیں بیٹھا ہوا، لیکن تھوڑا سا ایسے آپ پہ موڈ سوئنگز اپنے ہی آپ کو پریشان نہ کریں۔ یہ 15 اگست سے ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ 19 اگست یعنی 19 اگست تک تھوڑا سلو جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے پازیٹیو بھی نظر آتے ہیں، آپ مجھے ہوپ فل بھی نظر آتے ہیں۔ اس وقت آپ کے دماغ سے پازیٹیو ریز ہمیں نظر آتی ہیں نکلتی ہوئی۔ جس چیز کی آپ کوشش کر رہے تھے یا آپ سے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، جیسے انشاءاللہ آپ 20 اگست میں انٹر ہوں گے، بحکم خدا آپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ 20 سے لے کے 23 اگست تک ذاتی زندگی میں بھی آپ مجھے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، اور پیسہ بھی کہیں سے، فائنینسز کا ریلیف بھی جھونکا کہیں سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں بھی ریلیف ملتا ہوا آپ کے لیے نظر آتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم اس ٹائم کو سارا یہاں تک دیکھتے ہیں، تو اگر وہ پہلے 5 دن تھوڑے سلو ہیں، پہلے 5 تو نہیں، آفیشلی 3 دن ہے، لیکن میں 15 اگست سے کہانی شروع کر رہی ہوں، تو اگر وہ تھوڑے سے سلو بھی تھے، پھر بھی آپ پازیٹیو تھے، ہوپ فل تھے، آپ کے اندر مجھے ایک ہوپس کی امید کی روشنی کرن آپ کے اندر نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ستارہ آپ کو وہاں ڈاؤن نہیں کر رہا، ستارہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا سلو ہے، 20 اگست سے فاسٹ ہو جاتا ہے، 22 اور 23 اگست میں کوئی فائنینشلی مسئلے بھی ریزولو کرتا ہے، خاندان کے لوگ بھی آپ کی اس وقت سپورٹ نظر آتے ہیں، کریئر میں چیزیں موو فارورڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، فائنینسز میں آپ کی لک اس طرح بھی چل سکتی ہے، لیکن اس وقت آمدنی اور اخراجات ساتھ ساتھ ہی چلیں گے، پیسے آئیں گے بھی، آنے سے پہلے ان کے جانے کی جو ہے نا وہ آپ طے کر چکے ہوں گے کہ کہاں دینا ہے، تو تھوڑا سا اپنے حالانکہ آپ بڑے میتھوڈیکل ہوتے ہیں ورگوز، اور اپنی کل کو بہت سوچ کے چلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کے لیے وہ خرچے جو ہیں نا وہ ضروری ہو جاتے ہیں کرنے کے، انسان کو وہ لگتا ہے کہ وہ آسانی نہیں ہے، وہ خرچہ ہمیں ان اینی کیس کرنا ہے تو وہاں پہ یہ ہے سچویشن کہاں پہ، ذرا آپ نے ابھی اگر کوئی رومانٹکلی زندگی میں آ گیا ہے نا ورگو، ابھی آپ نے اپنے دل پہ اپنا کنٹرول رکھنا ہے، ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے جب تک کہ اکتوبر نہ آ جائے، تاکہ اس کو پرکھ لیں آپ، اس عرصے میں وہ پرکھا بھی جائے گا آپ کی کسوٹیوں پہ، اور اس وقت کے بعد پھر وہ ریلیشن شپ ایک پازیٹیو ڈائریکشن پہ چل پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ملٹیپل آپشنز آ جائیں، آپ کو سلیکٹ کرنے میں اگر پرابلم آ جائے اپنے لوڈ ون کو، تو وہ بھی مسئلہ تب تک ریزالو ہو جائے گا۔ بچوں کے معاملات اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں،
تو یہ وہ بھی یہی ٹائم ہے کہ بائی دس ٹائم آپ اس پرابلم سے، بچوں سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہے اس سے آپ نکل جائیں گے۔ جو ورگو بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں ان کو بہت محتاط رہنا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی وہی تاریخ ہے کہ یہاں پہ مڈ سپٹمبر سے پھر آپ ایزی ہو جائیے گا۔ اور اگر آپ کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے رہیں، رب نے چاہا تو 15 سپٹمبر کے گزرنے کے بعد آپ کے سسٹم میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور رب کی رحمت آپ پہ نظر آتی ہے وہاں سے شروع ہونے والے وقت سے۔ تو یہ ایریاز احتیاط کے تھے۔ گھر والے جو آپ کے ماں باپ ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، تھوڑا سا فلیکسیبل ہو کے ان رشتوں کے ساتھ چلیے گا، پینک نہیں کرنا، اریٹیٹ نہیں ہونا، کیونکہ وہ ہاؤس ہمیں تھوڑا سا آپ کو کہتا ہے، حالانکہ وہ ہوگا کچھ بھی نہیں، آپ کی اسٹرینتھ بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انڈیکیشن ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا محتاط ہو کے چلیے گا، تاکہ وہاں پہ رشتے آپ کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہ کریں۔ اور پیسوں میں آپ نے بہت بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنی، کسی کو دینے میں، کہیں انویسٹ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ ٹائم آپ کے لیے یہاں پہ اچھا ہو جائے گا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جب آپ پہنچتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں۔ وہاں سے انویسٹمنٹ ٹائم آف اس کے جو ہے اس کی اوپر وہاں پہ وہ وقت جا کے ایک کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، وہاں سے چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ورگوز شروع کے تھوڑے سے دن اگر سلو ہیں، 20 اگست سے فاسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، 22 اور 23 میں کوئی مالی مسئلہ بھی ریزالو ہوتا ہے، اور مال کو بچانا، اس کے آگے بند باندھنا آپ کا کام ہے کہ بند باندھنا پڑے گا، ورنہ وہ پھر جس سپیڈ سے آئے گا اسی سپیڈ سے وہ خرچ ہونے کی طرف بھی چل جائے گا، لیکن اس وقت اس کا آنا ہی آپ کے لیے بڑی کرم نوازی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جو کہ ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں، اردو میں جن کے نام رے، تے، توئیں سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ تو جی لبرا اس وقت جو ہے آپ کا ہفتہ کیا کہتا ہے؟ لبرا بگننگ تو اچھی ہوتی ہے، پچھلے 2 دن بھی کچھ ریلیکس ہی نظر آتے تھے، 15، 16 اور 17 کے جو دن تھے، جن کے کوئی کریئر وائز کوئی میجر ڈیسیجنس لینے تھے، سوشلی آپ بڑے ایکٹیو رہے ہوں گے اس وقت میں، اور 18 اور 19 اللہ کرے کوئی میجر کوئی اسٹرانگ ڈیزائر آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں آپ کے کسی دوست کی مدد بھی شامل ہو سکتی ہے، یا جو ہے اللہ آپ کی پوری کر دیں گے، اللہ اس دوست کو بھی تو اللہ نے وسیلہ بنانا ہے آپ کے لیے۔ تو اس وقت جو ایشوز ہیں، جنہوں نے باہر ٹریول کرنا ہے، اور جو ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں یا مقدمات ہیں جن کی کوئی پیپر ورک پھنسے ہوئے، ٹائم تو یہ اچھا شروع ہوا ہے آپ کے لیے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ 13 اگست سے لے کے 17 اگست تک، بلکہ 19 اگست تک میں نے بولا ہوگا کہ اپنی چیزوں کو سپیڈ اپ کر دیں، تاکہ آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر سکیں۔ وہ آپ کا کیریئر ہے، وہ آپ کا کوئی اوورسیز ٹریول ہے، وہ کوئی لبرا اسٹوڈنٹس کا کوئی ایجنڈا ہے، یا کسی لبرا وکیل کا کوئی مقدمہ پھنسا ہوا ہے، یا کوئی لبرا جس کا جو وکٹم ہو مقدمے کا، اس نے حل کرانا ہے، یا کوئی تحریری دستاویز آپ نے ریزالو کرانی ہے۔ تو وہ 13 اگست سے ہی ایک پازیٹیو ٹائم کی انڈیکیشن شروع ہو گئی تھی، اور لگ بھگ 19 اگست اس کام کو ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی کریئر اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ نئی سائن کرو، یا کسی دوست کے ساتھ نیا وینچر سٹارٹ کرو۔ یہ کیا ہوگا، یہ تو جو لبرا اس ایکسپیرینس سے گزریں گے وہ پھر میرے سے اپنا شیئر کریں گے۔ اچھا، 20 اور 21 اگست ان 2 تاریخوں میں بس اپنا صدقہ دے دیجیے گا، 20 اینڈ 21 اگست، صرف 2 تاریخوں میں اپنا صدقہ دے دیجیے گا، اپنے لیے دعا کر لیجیے گا، پھر آگے 22 اور 23 اگست سے پھر آپ سیف ہو جاتے ہیں، یعنی 22 اگست اینڈ 23 اگست سے پھر آپ سیف ہو جاتے ہیں۔
اس وقت جو ہے سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں، سبلنگس بہن بھائی بھی آپ کی فیور میں نظر آتے ہیں۔ ہوم لینڈ کا ایریا، پیرنٹس ہو گئے، سگے بہن بھائی جہاں پہ آ گئے، وہاں پہ تھوڑا فلیکسیبل ہو کے رشتوں کو ڈیل کرنا ہے آپ نے، اس میں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، اس میں کوئی آپ نے معصومانہ ادا سے کوئی جو ہے چیز ڈیل نہیں کرنی، تھوڑا ویژنری ہونا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا، فہم سے کام نہ لیا، تو معاملات آپ کے ہاتھ سے کہیں سلپ نہ ہو جائیں جہاں پہ آپ کے یہ رشتے انوالو ہیں۔ دوسرا، ملازمت ایریا بھی تھوڑا سا سنبھل کے چلیے گا۔ ہیلتھ ایریا میں تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ یا اللہ ہو یا سلاموں کا اسم اعظم پڑھتے رہا کریں، پانی زیادہ پیا کریں لبرا، مچھلیوں کو صدقہ دینا احسن صدقہ ہے، وہ دے دیا کریں، اور بڑا اگر جو اور پہننا چاہیں، بڑا اس میں شفا ہے، پیلے پکھراج میں اللہ نے رکھی ہوئی، اور وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ جس کو اپنا تاریخ پیدائش نہیں بھی پتہ وہ بھی پیلا پکھراج پہن سکتا ہے، وہ آپ کو سوٹ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، جن کے ازدواجی ریلیشن ہے لبرا، وہ اس وقت اطمینان میں ستارہ چل رہا ہے، تھوڑی مطلب اگریشن آ سکتا ہے لیکن کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ستارہ پازیٹیو پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے۔ کاروباری ریلیشنز ہیں، سیفٹی ہے، کوئی بریک اپ کا اس میں ہمیں خطرہ نظر نہیں آتا۔ تیسری چیز، جو نئے رشتے لبرا بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے ان معاملات میں تیزی آ سکتی ہے کہ نئے رشتے، اس میں چیزیں قسمت سپیڈ اپ ہو رہی ہے۔ سسرال کیونکہ وہ بھی اچھا مل جائے گا، بر بھی اچھا مل جائے گا، رشتہ بھی بہتر مل جائے گا، تو اس وقت میں اپنی کوشش شادی کرنے کے لیے بھی بڑھا دیجئے، یا اپنی شادی شدہ زندگی کو ری یونین کرنے کے لیے، اس رشتے میں وارمتھ پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی کوشش بڑھا دیں، آپ انجوائے کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں، سبزی بھی تازہ ہی ہو تو کھانے میں اچھی لگتی ہے، تو رشتوں میں اس کا حسن بھی تازگی ہے، تو رشتوں کو پانی کے ترونکے بھی لگاتے رہنا چاہیے، اور کبھی کبھی جیسے ہم باسی دال کو تیز کرنے کے لیے یا اس کو خوش نما بنانے کے لیے اس میں ری تڑکا لگا دیتے ہیں، تو وہ ری تڑکے کا وقت ہے اس وقت میں۔ تو پرانے رشتوں کو تازہ کیجئے، نئے رشتے تو قسمت بنا ہی رہی ہے، اس کے لیے تو اچھا وقت ہے یہ۔ کمال تو پرانے رشتے کو نبھانا ہے اور اس کی تازگی کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ انجوائے کریں گے اپنے رشتے کی وارمتھ کو۔ مجھے تو خوشی ہوگی، میں تو کہتی ہوں مجھے تو آپ لوگ اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں، آپ لوگوں کی خوشیاں مجھے اپنی خوشیاں لگتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے مستفید ہو سکتے ہیں، ان کیس کہ ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ جی اسکارپینز، ہفتہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں 15 اگست جو گزر چکی ہے وہیں سے کہانی شروع کر رہی ہوں۔ 15 اگست سے لے کے 21 اگست تک، 15 اگست سے لے کے 21 اگست تک ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ صرف آپ نے 22 اگست یعنی 22، 23 اگست یعنی 23، ان دو تاریخوں میں آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے آپ کو چارج رکھنا ہے اسکارپینز۔ اچھا جی، اس وقت الحمدللہ فائنینسز میں اللہ کا کرم رہنا چاہیے۔ کہاں سے ہوگا؟ رزق من جانب اللہ تعالیٰ ہے، اس کی میں اس نے کسی کوئی تقسیم نہیں دی ہے، اور شکر ہے انسانوں کو نہیں حق دیا رزق کی تقسیم کا، یہ تو بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے ہمارے لیے۔ اچھا جی، جو ہے صحت، الحمدللہ وہاں ستارہ اچھا ہے اسکارپینز۔ جو بیمار ہے اسکارپینز، اس وقت سپیڈی ریکوری اللہ پاک دیں گے۔ جو صحت مند ہیں ان کو مضبوطی عطا کریں گے۔ جاب کے جو متلاشی ہیں ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور جو جاب میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک ترقی دیں، اس میں بھی ستارہ آپ کا سپورٹیو ہے۔ اچھا جی،
فائنینشیل ریز وہ بھی ہم نے جیسے کہا نا کہ کچھ ریز ہونا چاہیے، تو اللہ پاک کریں کہ جاب میں اپ گریڈ ہوں گے، جو بے روزگار تھے ان کو اللہ پاک روزگار دے دے گا اور آپ اپ گریڈ ہو جائیں گے اپنے روزگار میں۔ اچھا جی، جو انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، جو اپنے کریئر میں اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں اپنے بزنس ایریا میں ان کے لیے بھی ٹائم اس وقت مناسب ہے، جو اسکارپین سوشلائز کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ساکھ بنانا چاہتے ہیں، اپنا نام بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم مناسب ہے، جن اسکارپینس کے کوئی کام پھنسے ہوئے ہیں ریگارڈنگ امیگریشن یا کوئی بھی پیپر ورک، اس وقت میں اپنی بالکل ہر طرح کا سورس لڑائیں، وہ مسئلہ آپ کی فیور میں حل ہو جائے گا۔ اسکارپین جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، اور انٹرنیشنل ٹریول کا تو اللہ پاک نے ہمیں وہ پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے وقت اچھا ہے۔ نئے کاروبار کی بسم اللہ کے لیے بھی یہ ٹائم آپ کا مناسب ہے، تو آپ تو اپنا بسم اللہ کیجئے نئی چیزوں کی۔ جو اسکارپینز شہر بدلنا چاہتے ہیں وہ ابھی تھوڑا صبر کے ساتھ چلیے، اور اس وقت جو ہے من پسند پوسٹنگ یا من پسند جو ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے اس کی آپ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس کمنگ سپٹمبر آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ شہر بدلنا بھی آسان ہوگا، ہجرت آسان ہوگی، اور آپ کا من پسند اسٹیشن بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، بچوں والے ہاؤس میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہاں پہ کیئرفل چلنے والا ہے، اسکارپینس بچوں کے معاملات پہ نظر رکھیے گا، غفلت کی تو رسپانسبلٹی پھر آپ کے کندھوں پہ آئے گی۔ رومانس میں ٹریپ ہونے سے پھنسیے گا، کوئی بیوقوف نہ بنا رہا ہو آپ کو، اور ذاتی زندگی میں ستارہ تھوڑی بہت فلکچویشن کے ساتھ کوئی ایسی خطرے والی بات وہاں پہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اندرون ملک زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے ان دنوں میں اسکارپینس، تو آپ نے اپنا صدقہ دیے بغیر سفر نہیں کرنا، اپنی وہیکل کو پورا چیک کرنا ہے اور صدقہ دیے بغیر آپ نے سفر نہیں کرنا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ فائنینشلی چیزوں میں بہتری ہے، اور 15 اگست سے لے کے جو گزر چکی ہے، آنے والی 17 سے ہم شروع کرتے ہیں کہانی، 21 تک آپ کا سارا ویک آپ کے کریئر، آپ کے بیرون، میں نے آپ کو وہ سارے گنوائے کہاں لک سپورٹ کر رہی ہے، اور ہو بھی سکتا ہے جس کام کی آپ کوشش کر رہے ہوں 20 اور 21 اگست میں وہ کام آپ کا حل بھی ہو جائے۔ پھر آگے 22 اور 23 اگست تھوڑی سی سلو ہیں، اس کا آپ نے صدقہ خیرات جو بھی بہتر سمجھتے ہیں کر دیجیے گا۔ اسکارپینز بڑے دور اندیش، اور میں تو ان کو کہتی ہوں کہ بڑے بڑے پوئٹ آپ دیکھیں ان کا ستارہ اسکارپیو ہے، ان میں لکھنے کا، ان میں کریٹیوٹی میں لکھنا، شاعری جو ہے پڑھانا، اور پھر یہ پولیس میں بہت اچھے جا سکتے ہیں، یہ جو ہے نا ایسے کام جس میں یہ جو ہوتے ہیں آپ کا وہ ہو گیا انویسٹیگیشن ٹائپ، جو کیونکہ ان کو فلمیں بھی وہی اچھی لگتی ہیں جس میں ذرا تجسس والی فلمیں ہوں، ان کو سیدھی رومانٹک فلمیں نہیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ کریٹیو بھی لوگ ہیں، ان کو زندگی میں سسپینس اچھا لگتا ہے، ان کو یہ فیس ویلیو پہ نہیں جاتے، ان کو یہ چاہیے کہ اسکرین کے پیچھے کیا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، کیسا اس کو ہونا چاہیے۔ اب ہم لیتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک۔ اسکارپینس کے شکر ہے کہ اچھی خبریں ہیں، تو میں بھی ذرا فارم میں ہوں، اور تھوڑا سا مجھے بھی میرے پہ کم بوجھ ہوتا ہے، وہ جب شوگر کوٹڈ کر کے بری خبریں دینی پڑتی ہیں نا، اس میں میرے پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد، اپنا خیال رکھیے گا، جانا کہیں نہیں ہے، ابھی 4 ستارے باقی ہیں جی۔ ویلکم بیک، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، اور اب باری ہے ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کی۔ جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش ماں باپ لا علمی میں بھول گئے، انہوں نے لکھا تھا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا موسم تھا، شاید مرغا اذان دے رہا تھا، تو اگر ان کو نہیں پتہ تو پریشان نہیں ہونا آپ نے، آپ کا نام ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سبسکرائبر، آپ میری لائف لائن، میری فیملی بڑھتی جا رہی ہے، تو مجھے اس لیے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو انگلش میں جن کا نام ایف
फ्लैग वाला एफ, और उर्दू में जिनका नाम फे, फवारे वाली फे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। मैं क्योंकि 15 अगस्त से ही इसकी कंटिन्यूटी रखी हुई है, हालांकि 15 हम ऑफिशियली 15 और 16 हम गुजार चुके होंगे जब ये हॉरोस्कोप मेरा आपको मिलेगा, लेकिन 15, 16 और 17 में मुझे उम्मीद थी कि आपके पास कहीं से पैसे आने चाहिए। और मैंने आपको ये भी कहा था कि उन पैसों को भी आपने बड़े ख़र्चों को रोक लेना है, उनके आगे भाषा डैम बना देना है जो कि नहीं बन सकता, और ताकि आगे जो है वो आपको चीज़ परेशान ना करे, फिर आपने आगे मूव फॉरवर्ड करना है। और अगर आप 17 अगस्त गुजार के भी ख़र्चा करते हैं तो समझ लें कि ज़रूरत थी, यहाँ पैसों ने जाने जाना था। लेकिन सजिटेरियंस, अगर आप बड़े माली मसले हल करना चाहते हैं, वरासती मसले, बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त, कोई बड़ी लैंड की इन्वेस्टमेंट, तो अभी आपने तहम्मुल से काम लेना है, सब्र से काम लेना है, और आपने जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो आपने अभी कुछ अरसा नहीं करनी जब तक कि मिड सितंबर नहीं आ जाता। बड़े फ़ैसले, छोटे छोटे ख़र्चे तो ये 3 डेट्स गुजार दीजिए, 15, 16 और 17 अगस्त फिर कर लीजिएगा, लेकिन बड़े ख़र्चे जो हैं, जो कि फिर आप कह दो ना कि आपको लगे कि एक बड़ी अमाउंट स्टक हो गई है, या अगर वो स्टक है तो वो निकल आएगी, ठीक है। और अगर इस वक्त आपको परेशानी है तो वो मिड सितंबर से निकल आएंगे पैसे, और फंसवाने नहीं है। 2 तो रास्ते होते हैं ना, या फंस गए या फंसने वाले हों। अच्छा जी, फिर 18 अगस्त 18 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक जो भी आपके करियर से रिलेटेड काम पेंडिंग है, उन्हें कोशिश करें कि इस वक्त में वो आपके काम पूरे हो जाएं, क्योंकि ये वाला टाइम मुवाफ़िक है अपने कामों को सरअंजाम देने के लिए। अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं सेजिटेरियंस, गो फॉर इट। SOPs फॉलो कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल भी सेफ़ है, श्योरिटी भी है, और आपके हक़ में बेहतरी भी है। स्टूडेंट्स जो सेजिटेरियंस हैं, इस वक्त राइज़ और शाइन का आपके लिए वक्त है, तो इस वक्त अपनी मेहनत को बढ़ाएं, 100% नतीजा आपको रब ताला देंगे। इसी तरह जो है, अगर आप चाहते हैं कि कोई मुकदमे हैं, परेशानी बनी हुई है, इस वक्त आपकी फेवर में तस्फिया होना चाहिए। और जो वकील हजरात जिनका सितारा सजिटेरियस है, और वो इस वक्त जो है कामयाबी आपका भी मुकद्दर है। कोई अगर पेपर वर्क हल करना है इस वक्त में, फॉलो अप बढ़ा दीजिए, तो उसमें भी अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान करेंगे, रास्ते इंशाल्लाह आसानियों के साथ आगे चलेंगे। और करियर में भी आसानी है, दोस्तियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह सितारा इजी है, और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी सितारा ठीक है। अगर नए रिश्ते बनाना चाहते हैं सेजिटेरियंस, उसमें भी सितारा ठीक है। शादी पहली या दूसरी के ख्वाहिशमंद है, आसानी होगी इंशाल्लाह पैदा। मन पसंद मोहब्बत सिरे चढ़ सकती है आपकी, इसमें सितारा ठीक जा रहा है। औलाद के मामलात में सितारा ठीक जा रहा है, रोमांस में सितारा आपका ठीक जा रहा है। अगर कहीं पे हमें वो है तो आपने सिर्फ एक जगह पे कि आपने बड़े माली फ़ैसले अभी नहीं करने, सिर्फ मिड सितंबर और एंड ऑफ सितंबर तक इस टाइम को औखा सौखा गुजार लीजिए। मेरा यकीन जानिए इसमें आपकी बेहतरी है, मेरा इसमें अपना कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, मेरा तो कोई सेजिटेरियन ऐसा है भी नहीं है जिसको जो है वो अपने लिए, लेकिन आपके पास इस वक्त थोड़ा थोड़ा करम रहेगा। मुझे जो ज़्यादा करम की उम्मीद नज़र आती है वो है मिड सितंबर से और एंड ऑफ सितंबर से। जॉब में जो सेजिटेरियंस हैं थोड़ी फ्लक्चुएशन है, लेकिन आप सक्सेसफुली डन कर लेंगे, क्योंकि करियर हाउस में कोई ख़तरा नहीं है और पैसे आते हुए रुक नहीं रहे। जैसे आजकल फायरिंग का मौसम रहा है, पूरा 2020 बहुत फायरिंग्स हुई हैं जॉब से। हायरिंग्स तो दूर की बात है कि सोच भी नहीं हम सकते थे। जो खुश नसीब हैं जो इस वक्त हायर हुए होंगे अपनी नौकरियों में, फायरिंग वाले तो एक लातादाद मौजूद है। कहाँ
پتہ نہیں کتنے کروڑ نوکریوں کا ہمیں سپنا دکھایا گیا، کہاں ہم کتنے کروڑ نوکریوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر اللہ معافی نہیں دے گا جھوٹ بولنے والوں کو اور مس گائیڈ کرنے والوں کو۔ اگلا ستارہ میں جاتی ہوں جو وہ ہے کیپریکونین یعنی کہ برج جدی، انگلش میں جن کے نام جے، جی، زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ کیپریکونینز آپ نے 2015 کی سپٹمبر کے بعد سے بہت مشکل ٹائم دیکھے ہوں گے، ہر کسی کیپریکونین نے نہیں، لیکن جنہوں نے دیکھے ہیں، جو پھنس گئے تھے، ان کو تو ہوش ٹھکانے آئے ہوں گے۔ اسی میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا بھی ستارہ تھا، اور جس دن سے انہوں نے اوتھ لیا تھا، میں ریپیٹڈلی کہتی تھی کہ سرستی کے اندر ستارہ ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے لیں، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لینے پڑیں گے ورنہ فیصلے ان کے اپنے ہی اگینسٹ جا سکتے ہیں۔ تو خیر جو ہے ایک تھوڑی سی تیسری ویو اس وقت واپس آئی ہے مڈ جون کے بعد سے پھر سے، کہ آپ کو لگا ہوگا کہ زندگی پھر تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہے، یا وہ جو زلزلے کے بعد جب آفٹر شاکس آتے ہیں تو اس میں بھی انسان ہل جاتا ہے۔ تو 18 جون 2020 کے بعد تھوڑا سا آپ آفٹر شاکس میں پھنسے ہیں۔ پھر آفٹر شاکس نے 12 جولائی تک ذرا خوف زدہ کرنا تھا، 12 جولائی 2020 تک۔ اس وقت تک تھوڑے سے حالات وہاں پہ بہتر ہو جاتے ہیں، جس سے آپ ماشاءاللہ فائٹرز بھی ہیں کیپریکونینز، آپ سٹرگلر بھی ہیں، ہمت نہیں ہارنی ہے، اتنا سا سفر رہ گیا ہے، ہم کاٹتے کاٹتے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، وہ اتنا سا ہمارا سفر باقی رہ گیا ہے۔ اچھا جی، جو ہے گھر والے جو آپ کے سسرال کی طرف سے ذرا محتاط، جو بھی آپ کا سسرال ہے ان کے ٹریپ میں نہیں آئیے گا، ان کو اس وقت جو ہے ذرا سوچ سمجھ کے اور سمجھ کے ان کو چلیے گا۔ جو آپ کی اپنی فیملی ہے، بلڈ ریلیشنز، بہن بھائی، وہاں پہ ایک اچھا بانڈ بنے گا، وہاں پہ ایک سکون نظر آتا ہے، رشتوں میں ایک وارمتھ نظر آتی ہے اللہ کے فضل سے، وہاں پہ آپ سیکیور ہیں۔ اچھا جاب ہاؤس میں بھی آپ سیکیور ہیں، پھر آپ الحمدللہ اس میں ہیلتھ ہاؤس میں بھی آپ سیف جا رہے ہیں۔ ریلیشن شپ وہ ازدواجی ہے یا کاروباری ہے یا سوشل ریلیشنز ہیں، تھوڑی بہت فلکچویشن کے ساتھ نو بریک اپ خطرہ، بریک اپ کا خطرہ ٹل گیا۔ ایک پہلا ٹلا 5 مئی 2020 سے، دوسرا ٹلا 12 جولائی 2020 سے۔ تو اب میک اپ کی طرف ہیں، لیکن تھوڑی بہت ہچز، تھوڑی بہت وہ جیسے کہتے ہیں نا رسی جل گئی پر بل نہیں گئے، تو تھوڑے سے بل ہینڈل کرنے پڑیں گے اس وقت میں آپ کو۔ خیر اینی ویز فائنینسز میں کیونکہ کرم رہے گا، میرے رب نے چاہا انشاءاللہ تو چیزیں آپ آسانی سے ٹیکل کر لیں گے۔ ویک کی جو پوزیشن ہے تاریخوں کی، 15 سے لے کے 17 اگست تک تو فیملی ہاؤس میں الحمدللہ ستارے پروٹیکٹیو چل رہے ہیں، بہت دھیمے دھیمے پیارے انداز میں۔ تو ان 3 دنوں میں تو شکر ہے یہ 3 دن اور مائنس ہو گئے، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے ریلیشن شپ میں ابھی بلا خوف و خطر پنگے نہیں لینے، ابھی تھوڑا محتاط چلنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا وقت بھی آئے گا، پھر آپ اپنا سکور سیٹل کر لیجئے گا۔ 18 اور 19 میں پیسوں کا کرم ہونا چاہیے۔ 20 تاریخ سے لے کے 23 تاریخ تک کریئر میں بہتری کی صورت بن رہی ہے، کہیں ٹریول کرنا ہے اوورسیز اس کی بہتر حالات بن رہے ہیں، کوئی کریئر میں چیزیں سپیڈ اپ ہوتی ہیں۔ تھوڑا دماغ کے اوپر بوجھ رہ سکتا ہے ستارے کا، لیکن الحمدللہ اس کو آپ مینیج کر لیں گے، اس کو آپ اپنی مینٹل پازیٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کر لیں گے اس بوجھ کو، تو اس کا شکار نہیں ہونا آپ نے۔ دوسرا آپ اویئر رہیے اپنے حاسدین سے۔ ہماری ایک ویڈیو فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی حفاظت کیسے کی جائے، تو جو میں خود پڑھ کے گھر سے نکلتی ہوں وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ اسے پڑھیے، انشاءاللہ فرشتے آپ کی حفاظت میں لگ جائیں گے۔ تو ان دنوں میں آپ نے کیپریکونینز اپنی پریکٹس بنانا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ کے دفتر یا کسی بھی کام والی جگہ پہ جانا ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنی چیزوں کو کوپ اپ کر سکیں۔ تو الحمدللہ
ستارہ ٹھیک ہے. 18 اور 19 میں اگر پیسے خرچ بھی ہوتے ہیں تو شکر ہے خرچ کرنے کے لیے پیسے اس وقت ہیں آپ کے پاس، اور مالی حالات پہلے سے مجھے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ستاروں کی روشنی میں. یہ میرے اپنا خیال نہیں ہے. جاب ہاؤس، ہیلتھ ہاؤس وہ بھی پروٹیکٹیو ہے. ازدواجی ریلیشنز، کاروباری ریلیشنز بھی پروٹیکٹڈ ہیں. بریک اپ کا خطرہ نہیں ہے، بس تھوڑا بہت ذرا ٹرکی ہینڈلنگ ہے. بریک اپ کا خطرہ اللہ کے فضل سے نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے برج ایکویریس، یعنی کہ برج دلو، جن کا نام انگلش میں ایس سے، اردو میں سین بھی ہے، شین بھی ہے، سے سمر والی سے بھی ہے، سواد بھی ہے. یہ سارے ایس سے ہی آ گئے ہیں، تو اس لیے سنگل ایس سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی کیپریکونینز جو ہیں، پہلے میں آتی ہوں ہفتے، کیپریکونینز کہہ رہی ہوں، ایکویرینز پہلے آتی ہوں آپ کے اس ہفتے کے دنوں کے اوپر. اچھا جی، 15 اور 16 اگست کو میں شامل کر رہی ہوں. 17 سے آفیشلی یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہیلتھ کو مینج کیجیے گا، کام کا پریشر بھی آپ نے مینج کرنا ہے، اور مجھے نظر بھی آتا ہے کہ آپ کیپیبل ہیں مینج کرنے کے. اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنا دھیان رکھیں گے، آرام کے وقت آرام کریں گے، کام کے وقت کام کریں گے، تو آپ جو ہے دیکھیں وقت ہوتے ہیں ہر چیز کے. یہ کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم نے وقت کی قدر ہمارے میں سے لوگوں کو نہیں ہے. ہم راتوں کو جاگ کے اپنے کام کرتے ہیں اور دن میں سو کے جو ہے اس ٹائم کو جو کہ کام کا ٹائم ہے اسے ہم برباد کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بڑی انہیلدی روٹین ہے. مجھے یاد ہے جب میں یورپ کے ٹور پہ تھی تو یقین کریں کہ صبح 9 بجے اسٹور، دکانیں سب کھلنا شروع ہو جاتے تھے، اور ایک ٹائم تھا شام کا 5، 6 یا 7 تھا. مجھے تو خوشی ہے یہ کوارنٹین کے دنوں کی جو روٹین بن گئی ہے، اللہ کرے مارکیٹس کی یہی سچویشن رہے. اس سے پتہ نہیں کتنی انرجی آپ اپنی بچا لیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ الٹی گنگا ہے نا، کہ جی صبح لاہور میں تو ایک بڑا وہ ریلیکس ماحول ہے، چل والا. 12 بجے اپنا کام کھولنا ہے آنکھیں، اور پھر رات کے چاہے 11، 12. اتنا انہیلدی ہے. اللہ کی جو تقسیم ہے اس کو آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ رات کو نہیں رات کی نیند لیں گے، میں بدنام تھی کہ میں دوستوں کے ساتھ سوشلائز نہیں کرتی تھی جب مجھے مارننگ شو کرنا ہوتا تھا، کیونکہ میں کہتی تھی کیمرے سے میں جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں، کیمرے کو پتہ چل جائے گا یہ رات کو نہیں سوئی ہے. کیونکہ آپ کا چہرہ، کیمرے سے کوئی عیب نہیں چھپتا. کیمرے سے نہ آپ کی ایج چھپتی ہے، نہ آپ کا وزن چھپتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا چیز یہ بھی ایک ایجاد کروا دی ہے دنیا میں. خیر جی، ایکویرینس پہ ہم آتے ہیں تو کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام. پھر آپ 15، 16 اور 17 کی تاریخوں کو ایزیلی ہینڈل کر لیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی بیماری میں پھنسے ہیں تو یہاں سے اللہ پاک سپیڈی ریکوری بھی آپ کو شفا دینا بھی شروع کرتے ہیں. 18 اور 19 کی جو تاریخیں ہیں اس میں ستارہ ہمیں سپورٹیو نظر آتا ہے. آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بھی وقت اچھا ہے. کاروباری ریلیشن میں ہیں تو بھی بحث مباحثے کر کے اپنے پارٹنر کو ڈیل کر سکتے ہیں. یا اگر آپ اس میں ہیں جو ہے اس میں نئی ریلیشن، شادی کی خواہش مند ہے، تو بھی وقت آپ کی فیور میں ہے. اس وقت آپ بھی انشاءاللہ ایکویرینس من پسند شادی کا مزہ لے سکتے ہیں، من پسند ریلیشنز کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لو ہاؤس میں ایک ستارہ جو کہانی سنا رہا ہے کہ اس وقت اس کا انجام خوشگوار بھی ہو سکتا ہے. لو ہاؤس میں سے ستارہ پروٹیکٹڈ ہے، میرج ہاؤس میں بھی پروٹیکٹڈ ہے، بچوں کے معاملات میں بھی پروٹیکٹڈ چل رہا ہے. 20 اور 21 اگست کو کوئی خرچہ نہیں کرنا، کسی اضافی خرچے میں نہیں پڑنا، ورنہ پھر آپ کو پھر نہ کہیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میں اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اپسٹ کر سکتا ہے. 22 اور 23 کی جو تاریخیں ہیں اس میں پھر ستارہ جو ہے وہ پروٹیکٹیو چل رہا ہے الحمدللہ. جو ہے آپ کو اوورسیز اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں،
تھوڑا سا دماغی ریلیکسیشن ہے، اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ان کو روشنی نظر آنی شروع ہوگی، کوئی اگر آپ کسی اس میں پیپر ورک کو سلجھانا چاہتے ہیں تو چیزیں اس ڈائریکشن میں سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، رشتہ داریاں سسرالی ہیں، خاندانی ہیں، سبلنگز ہیں آپ کی سپورٹ میں ہیں، ہاں جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کا جو ایک گھر کا ایریا، اس میں تھوڑی سی چیزیں فلکچویٹڈ ہیں، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کسی کی بیماری اپسیٹ کر سکتی ہے، کسی کا تھوڑا سٹریس آپ کو اپسیٹ کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی خطرہ نہیں نظر آتا۔ اب ایک ہی احتیاط جو کہ میں ایک راگنی کی طرح بچتی ہوں کہ بار بار کہ اگر آپ مذہب سے پناہ، مذہب میں پناہ نہیں لیں گے، جو انسان جس مذہب کے تحت پیدا ہوا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر انسان کو ایک مذہب کے تحت پیدا کیا، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ کل عالم کے رب ہیں۔ تو جس کو جس مذہب کے تحت پیدا کیا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں، اگر آپ کو اپنے مذہب سے کوئی اختلاف ہے تو انسانیت سے بڑا مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے جتنا آپ اپنے آپ کو کام رکھیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، ریلیجن سے جڑے رہیں گے، تو آپ کے اندر نہ فوبیاز پیدا ہوں گے، نہ خوف، نہ وسوسے، نہ اندیشے، نہ سائیکلوجیکل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہوں گے، اور جو ہے آپ اس برے وقت سے ایزیلی کوپ اپ کر کے نکل جائیں گے، بلکہ آپ کی دعائیں اس وقت مانگی ہوئی اگلے 100 سال تک کے لیے قبول ہوں گی، اتنا مبارک یہ وقت ہے۔ تو اس وقت روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونے کی آپ کو ضرورت ہے، مشکل آئے گی، آپ کو مشکل لگے گا کنیکٹ ہونا، لیکن اس کا ریوارڈ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو سپٹمبر اکتوبر سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، مینٹلی پیسفل ہو جائیں گے، ایسے لگے گا یہاں ایک طوفان تھا جو تھم گیا ہے اور میں ایک دنیا میں ذرا نارمل طریقے سے واپس ہوں۔ باقی کہیں پہ فائنینشلی تھوڑا سا آپ کو کوپ اپ کرنا پڑے گا، فائنینسز میں اعتبار سے کام نہیں لینا، تھوڑا احتیاط سے کام لینا ہے، اعتبار بھی اندھا اعتبار نہیں، تھوڑا سا وہاں پہ آپ کو محتاط رہنا ہے۔ اور اگر اندرون ملک ٹریول کرنا پڑتا ہے ایکویرینز آپ کو، چاہے وہ دفتری نیت سے کیا گیا ہو، چاہے وہ نیت آپ کی ہو جو ہے رشتہ داروں سے ملنے کی، یا جو بھی مقصد ہوگا آپ کا، تفریحی ہے، کاروباری ہے، اس کے نتائج الحمدللہ اپ ٹو ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی حسب توقعات ہیں۔ اب آ گیا جی آخری آسمانی ستارہ پائسز یعنی کہ برج حوت، اور اردو میں جن کے نام دال اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے، جیسے داؤد ہو گیا، دانیال ہو گیا، تو اگر تاریخ پیدائش نہیں ہے تو ایکولی آپ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں آگے جی سب سے پہلے ہفتے کے دنوں کے اوپر وہی میری اس دفعہ کی روٹین کہ میں 15 سے کہانی شروع کر رہی ہوں، 15 اور 16 2 دن جو گزر چکے ہیں، اور 17واں والا دن آفیشلی یہ ہاروسکوپ سنڈے سے جو شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وقت پائسینز اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے، اپنے لوڈ ون کے ساتھ گزاریے، کیونکہ پچھلا پورے 18 مہینے آپ نے بڑی آئسولیشن سفر کی ہوگی، ایموشنلی ڈیزاسٹر، بچوں کی طرف سے انسیکیورٹی، لو لائف کی ناکامی، دوستوں سے محرومی، یہ جو ٹائم شروع ہو گیا ہے اب یہ آپ کو نوازے گا انہی ایریاز میں جہاں اس نے محرومی ڈالی تھی۔ ہاں، دوستی والے ایریا میں تھوڑا سا اس وقت دوستوں کو جج نہیں کیجیے گا، یا اگر کوئی ڈیزائر پورا ہونے میں کوئی ہچز آ رہی ہیں پائسینز، تو آپ نے ٹل دی سپٹمبر، اینڈ آف سپٹمبر کا ویٹ کرنا ہے، آپ کا یہ گلا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اگر آپ کو تھوڑے سے ڈاؤٹس ہو رہے ہیں اپنے نئے ہونے والے شروع ریلیشن کے اوپر، اس کو تھوڑا ٹائم دیجیے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، تھوڑا جج نہ ہر وقت کیجیے، اس کو آگے چلنے دیجیے۔ جیسے ہی اینڈ آف سپٹمبر سے آگے ہمارا سفر شروع ہوگا، وہاں سے آپ کو اس ریلیشن شپ میں سکون، آپ کو اس کا کوزی ہونا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔
بچوں کی طرف سے بھی ریلیف ہے اللہ کے فضل سے، بچوں کے خانے میں بھی ریلیف ہے، وہاں پہ بھی ستارہ پروٹیکٹڈ ہے۔ 18 اور 19 کے جو 2 دن ہیں اس وقت ستارہ مدد کر رہا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے پائسس تو اس کو اللہ پاک کی طرف سے ستارے شفا یاب کر رہے ہیں، اور اگر کوئی جاب کا متلاشی ہے تو میرے رب نے چاہا اس کو روزگار ملنا چاہیے، یا نوکری میں اگر تگ و دو کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپ گریڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ملازمین کا سکھ یا اپنے کولیگز کا تعاون بھی آپ کو اس وقت میں 100% ملے گا۔ 20 اور 21 کے دن بھی بالکل ہلکے پھلکے ہیں، ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے نظر آتے ہیں۔ 22 اور 23 میں پیسے جہاں آئے تھے وہاں نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تو کوئی خرچے کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اگر لگے کہ مجھے تھوڑا سوچنا ہے تو یہ 2 تاریخیں ان میں ہولڈ کر لیجئے گا اس خرچے کو، ان 2 تاریخوں کو گزار کے خرچ کر لیجئے گا تو پھر ریگریٹس نہیں رہیں گے۔ 22 اور 23 یاد رکھیے گا۔ کریئر میں چیزیں پروگریسو ہوں گی، سلو بڑھ رہی ہیں، آپ بھی سلو چلتے جائیے۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اس سال فائنینسز میں، کاروبار میں، گھر کا سکھ یہ آپ کو ملے گا، اور رومانس کا سکھ، بچوں کی طرف سے اطمینان۔ دوسرا جو ہے ہوم لینڈ میں جو میں آپ کے دیکھتی ہوں کہ جو ماں باپ والا گھر ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو چیزیں مینج کرنی پڑیں گی، تھوڑا سا چیزوں کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا، اور اگر گھر بدلنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ مناسب وقت ہے گھر بدلنے کے لیے، یا اگر گھر بنانے کا پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو بھی یہ وقت مناسب ہے۔ تو پائسینز کیا طے پایا کہ الحمدللہ ساری ہی یہ والا ہفتہ صرف میں نے آخری اس ہفتے کی 2 تاریخیں 22 اور 23 کی کہی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا آپ نے مینج کرنا ہے کرائسس کو، فائنینسز میں خرچے کو ہولڈ پہ ڈال دینا ہے، اور 23 تاریخ کو گزار کے خرچ کر دینا ہے۔ میرا خیال اگر تو کوئی بل بھرنا ہے اور ڈیٹ اس کی اینڈ کی آ گئی ہے تو پھر تو میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ ہم نے تو، ہمارے والد جو تھے وہ CDA میں ہوا کرتے تھے، اور ہم سفید پوش سے مڈل کلاس کے لوگ تھے، تو میرے ابو کیا کرتے تھے کہ پہلے بل بھرتے تھے، پوری ایک فائل بنی ہوئی ہوتی تھی ابو کی، اور پھر اس باقی جو بچتا تھا اس سے وہ گھر چلاتے ہوں گے۔ جو میں نے ان کو دیکھا تھا کہ پہلے بلز کے پیسے علیحدہ کیے جاتے تھے، تو اگر تو کوئی بل بھرنا ہے 22 اور 23 اگست میں تو پھر تو میں بالکل نہیں روکوں گی، وقت پہ کیجیے گا، ورنہ پھر وہ جو اوور ہیڈ لگ کے آتا ہے نا وہ زیادہ انوائنگ ہوتا ہے، وہ تو وہ اپنے اوپر سب سے بڑا ایک جبر وہ لگتا ہے، ایک ظلم لگتا ہے جو اوور ہیڈز آ جاتے ہیں۔ یہ تھا جی 12 ستاروں کا حال، اور ہفتہ ہم نے شروع کر دیا تھا 15 اگست سے، کیونکہ پچھلی کنٹینیوٹی کو ساتھ ہم نے ایڈ کیا، 23 اگست پہ اس کو ختم کیا۔ اللہ پاک نے چاہا، اگر میرے رب نے مجھے مہلت دی تو اگلے ہفتے پھر ستاروں کا حال، ان کا احوال آپ کی خدمت میں لے کے میں حاضر ہو جاؤں گی، لیکن دعاؤں کی بہت محتاج ہوں، یہ تو آپ سے ہر باری وہ کرتی ہوں کہ دعاؤں کی سخت محتاج ہوں۔ 12 ستاروں کا حال تو ہم کر رہے ہیں اینڈ، لیکن اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ شروع ہو جاتا ہے آپ کے سوال میرے جواب، جس میں میں 5 لوگوں کے ڈیٹ آف برتھ کو ایڈ کرتی ہوں، اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتی۔ آپ کبھی صرف ہاروسکوپ کی ٹائمنگز دیکھیے گا، اور پھر وہ جو میرا ایک سیگمنٹ ہے، تو 5 سے زیادہ میں 10 لوگ نہیں ایڈ کر سکتی، سچ کریے اس میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پروگرام میں شروع میں بھی کہا ہے کہ جو اینکرز ہیں نا وہ میکسیمم اتنا پروگرام کرتے ہیں 35 منٹ کا، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایڈ ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مہمان کو بھی بولنے کا وقت دیتے تو ان کو ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے۔ تو میری ہمت کو تھوڑا سا تو سراہے، تھوڑا سا جو آپ کے لیے کام کر رہی ہوں میں، اور اس کے تو میں کوئی چارجز نہیں آپ لوگوں سے لیتی۔ ہاں جب آپ ایک انڈیویجول میری سروسز مانگتے ہیں، جب ایک، یہ تو جنرلائز ہاروسکوپ ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی انفرادی قسمت کو پڑھوں تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے میرا ایک ہدیہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی یہ جو میں کام کر رہی ہوں کہ اس ہاروسکوپ کے ساتھ 5 تاریخ پیدائش ایڈ کرتی ہوں، تاکہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے یا ان کو لگتا ہے کہ میں ان کے لیے وہ مجھے افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں ایک طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں
تو اسی لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو دعاؤں کی درخواست کر کے یہاں سے جاؤں. بہت یاد رکھیے گا, مت بھولیے گا. اور اگلے سیگمنٹ میں وہ حضرات تو پہنچیں گے ضرور, کیونکہ کسی نہ کسی کی تاریخ پیدائش لکی ڈرا میں نکلے گی آج. اور میری تو رونق ہے میرے گھر کی, میرے لاؤنج کی شان ہے آپ لوگ, آپ ہی لوگ میرے لاؤنج کی لائف لائن ہے. تو آپ لوگوں کے کام نہیں آؤں گی تو کیا کروں گی, لیکن جواب نہیں دے پاتی میں اتنا زیادہ. اور آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں جو مجھ تک رابطہ کر رہے ہیں, یہاں ایک دنیا جو میں سے رابطہ کر رہی ہوتی ہے. تو معافی چاہوں گی جو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. صرف یہ سوچ لیں کہ ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائس ڈالی ہوئی ہوتی ہے. میرے اندر ڈیوائس بہت فریجائل والی ڈالی ہوئی تھی. میں تو بچپن میں بھی سول بچہ نہیں جو ہوتا جو جلدی تھک جاتا ہے, میں ایک ایسا بچہ تھی. اور ساری زندگی اللہ نے بٹھا کے کھلایا. جب میں بوڑھی ہوئی تو مجھے کہا کام کرو. تو خیر اس کی مرضی, میں نے کہا نا اس کو کیوں نہیں کر سکتے. ہاں باتوں باتوں میں اللہ میں کو سنا تو سکتے ہیں کہ اللہ میں اس کا ریوارڈ دے دے, اگر تیرے سیدھے راستے پہ چلنے میں محنت کر رہے ہیں, حق حلال کمانے کی محنت کر رہے ہیں, تو اس کا ریوارڈ تو بنتا ہے نا پھر. تو خیر اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے اگلے سیگمنٹ میں, لیکن 12 ستاروں والوں سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی صحت سلامتی اگلے ہفتے. اپنا, اپنے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. جی ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں. میرے وہ 5 مہمان جو ہر ہفتے میرے گھر کی رونق بنتے ہیں, ہمارے لاؤنج کی زینت بنتے ہیں. اور یہ تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ میری لائف لائن ہیں, ورنہ زندگی کس کام کی ہے. تو وہ 5 مہمان آپ سب کو خوش آمدید, جن کا نام نہیں بھی آ رہا. ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے تھوڑی سی ہمت آنے کی ضرورت ہے آج کل, کیونکہ اتنا لوڈ ہے میرے پہ مہمانوں کا, سوشلی بھی, سوشل پریشر بھی اتنا ہے, پھر کام کا بھی اتنا ورک لوڈ ہے. آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں میں اس کو مینیج کیسے کر رہی ہوں. پھر آپ لوگوں کو پتہ, جو آپ لوگوں کے لیے دوسری میری بہنوں کے لیے جو کوشش ہے, جو ہم ایک سامیہ خان لباس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی بھی ایفرٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ میں ورنہ آپ کے لیے پرومس بائی گاڈ, جو لوگ میرے تک نہیں پہنچ سکتے, میرا دل ہے کہ میں ان کے لیے جو ہے نا وہ کروں, جو کہ ان کو ایکوموڈیٹ کروں اپنے ساتھ, اور ان کو لائیو شو میں ہم لیں گے انشاءاللہ. یہ آپ سے وعدہ ہے میرا. پہلی مہمان ہے جی میری آج کی نور العین فاطمہ. نور العین آپ پیدا ہوتی ہیں, میرا خیال ہے میں اس کو یوں ہی کر لوں, یہ کیونکہ اے سی کی تھرو سے یہ بہت ہی پھڑ آ رہا ہے. نور العین پیدا ہوتی ہیں 10 اکتوبر 1990 1990 سعودی عربیہ میں بروز بدھ. نور العین سب سے پہلے تو آپ نے جو زیادتی کی ہے کہ آپ نے ہمیں سعودی عرب کا نمبر نہیں بھیجا, اب وہ ٹائم نہیں بھیجا. اور یہاں پہ جو ستارہ جس کو میں پڑھتی ہوں وہ صرف 3 ڈگری چلا ہوا ہے, اور میں نے صبح کے 9 بجے کا وقت ڈالا ہے. تو یہ اگر آپ کہیں مڈ نائٹ میں یا ارلی مارننگ میں اگر پیدا ہوتی ہیں تو ستارہ ہی بدل جاتا ہے. تو جو ہے یہاں پہ میں آپ سے معذرت چاہوں گی کہ میرے پاس آپ کا ڈیٹا نہیں ہے, نام آپ کا ڈالا گیا نور العین. آپ نے مجھے بھی, میں نے جب اس کو پڑھا کھول کے تو صرف 3 ڈگری چلا ہوا ہے. اور اگر آپ کہیں مڈ نائٹ میں, اچھا چلیں ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے, کہ اگر تو آپ 8-9 بجے بھی سعودی عربیہ کے پیدا ہوئی ہیں تو یہ ذائچہ آپ پہ ٹھیک ہوگا. اس کے لحاظ سے میں آپ کو شادی والا بھی بتا دیتے ہیں. شادی والا ٹائم اس سال کے آخری 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں. جاب ایریا اس وقت بہتر ہو گیا ہے. محبت کا آپ نے پوچھا, جہاں تک اب تک محبت کا تجربہ آپ کے گلے پڑ سکتا تھا, لیکن جو ہے 1 2 3 4 اور 5 لو سٹارز آپ کے بالکل ٹھیک ہیں. تو اگر رشتہ بریک اپ سے بچ گیا ہے نور العین, تو اس وقت انشاءاللہ وہ سرے چڑھ سکتا ہے, کہ اگر وہ بریک اپ سے بچ گیا ہے. کیونکہ یہاں پہ نظر آتا تھا کہ ابھی جو ہے مجھے اس کے حالات اچھے نہیں لگ رہے تھے آپ کی لو لائف میں اب تک کے ٹائم میں. اگلا میرا مہمان ہے جی
فخر عباس آپ پیدا ہوئے 29 جون 1997 صبح کے 6 بجے لاہور. دیکھیں یہ طریقہ ہے نور العین فاطمہ صحیح طریقے سے انفارمیشن بھیجنے کا, کیونکہ آپ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی, آپ پیدا بھی سعودی عربیہ میں جا کے ہوتی ہیں, تو وہ میرے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. فخر عباس پیدا ہوتے ہیں 29 جون 1997 کو اور صبح کے 6 بجے لاہور میں. سرکاری نوکری بہتر ہے یا کاروبار, اور باہر کے ملک سیٹل ہو سکتا ہوں, یہ ہوتا ہے پریسائز سوال کرنے کا طریقہ. تھینک یو فخر. میں انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا کہ سرکاری نوکری بہتر ہے کہ نہیں ہے. اچھا بالکل کوشش کیجئے سرکاری نوکری کی, کیونکہ انشاءاللہ یہاں جو نظر آتا ہے کہ 2021 میں جو ہے جاب والے حالات مجھے آپ کے مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. 2021 میں جاب والے جو آپ کے حالات ہیں وہ اس میں اور بھی بہتری انشاءاللہ بن رہی ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا ملک سے باہر سیٹل ہو سکتا ہوں. فخر اپنی ملک میں کوشش کریں فی الحال. اچھا اگر آپ 2021 پورا جان لگا کے محنت کریں تو مجھے امید ہے کہ شاید آپ یہ خیال ہی چھوڑ دیں کہ آپ کو ملک سے باہر جانا پڑے. تو آپ کیونکہ آپ کی زندگی میں صرف نظر آتا ہے آپ یہاں رہو, ملک سے باہر رہو, رکاوٹیں ہچز وہ یہاں پہ نظر آتی ہیں. تو ایسے حالات میں میرا تو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں رہ لو, تاکہ اپنے ملک میں اپنوں کے ساتھ مشکل وقت کاٹنا آسان ہو جاتا ہے, بجائے کہ دیار غیر میں جا کے جو ہے آپ کی مشکلات سوا گنا اگر ہو جائیں, اس سے تو بہت بہتر ہے. دوسرا اگر آپ کو ذاتی کام کرنے کے کوئی رستہ ملے تو کسی بھی کھانے سے ریلیٹڈ کوئی بھی فوڈ آئٹم, فروزن میٹ کا کام کر سکتے ہیں, کوئی چائے کا ڈھابا کھول سکتے ہیں, وہ بھی آپ کا کام سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو سوٹ کرے گا, راس آئے گا. عقیق کا پتھر پہن لیجئے گا, براؤن یا بلیک جو بھی کلر آپ کو مل جائے وہ آپ پہن لیجئے گا. اور اگر آپ اور کسی پتھر کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو اس میں نیلم بھی پہن سکتے ہیں. بہرحال فخر خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آسانی دے زندگی میں. اب آتے ہیں جی ہمارے تیسرے مہمان, اور ہماری تیسری مہمان ہیں عابدہ انیسہ. 8 اگست 1980 کو پیدا ہوئی. انہوں نے لکھا ہے کہ مغرب کا وقت تھا بنگلور انڈیا میں. اچھا جی ان کا ہے مغرب کا وقت میں نے لکھا ہے, اور بنگلور میں اب جو بھی وقت تھا, لیکن یہ شکر ہے کہ آپ کا مون کی پوزیشن بھی سیف ہے, سن کی بھی سیف ہے, اسینڈڈ بھی سیف ہے, تو میرے لیے جواب دینا عابدہ جی اتنا ہی آسان ہے. آپ 8 اگست 1980 کو پیدا ہوئے. شوہر کی صحت کب بہتر ہوگی, اپنا گھر کب تک بنے گا, زندگی کے امتحان کب ختم ہوں گے. میرا خیال ہے جتنا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اپنے زندگی کی جو ایکسپیرینس ہے شیئر کرتی ہوں, کہ زندگی ای سی جی کی لائنز کی طرح ہے. ای سی جی کی لائنز اپ ڈاؤن چلتی ہے, اسی طرح زندگی چلتی ہے, اور جب وہ سٹریٹ ہو جاتی ہے تو سمجھ لے وہاں سے مشکلات کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو زندگی کوئی فلم نہیں ہے, زندگی کوئی سٹوری نہیں ہے. مڑ تڑ کے برے وقت بھی آتے رہیں گے, اچھے ستارے وہیں آ کے پھر سے آپ کو کھڑا کر دیں گے. لیکن میں آپ کی ڈیسٹنی کو پڑھتی ہوں, آپ کی ڈیسٹنی ایکچولی ذرا زیادہ کرائسس میں تھی, اور اگر میں پیچھے جا کے دیکھوں تو یہ بہت عرصے سے کرائسس میں تھی, لیکن جو انٹینسٹی ہو گئی تھی وہ 2017 سے ہو گئی تھی. اور ہسبینڈ کی صحت کب بہتر ہوگی یہ میرے لیے ذرا اچھا, اب اللہ چاہے گا تو اب وہ بہتر ہونے کی طرف چل پڑیں گے, لیکن زیادہ بہتری مڈ سپٹمبر سے انشاءاللہ بنے گی. اور اپنا گھر کب تک بن پائے گا, 1 2 3 and 4. دیکھیے اللہ خیر کرے گا انیسہ, عابدہ انیسہ جی, کہ جو ہے 2022 اور 23 والے جو سال ہیں وہ تھوڑی مالی انڈیپینڈنس دے رہے ہیں آپ کو, مالی طور پہ سیکیور کر رہے ہیں.
اچھا آپ کے ہاں تو سٹونز، اگر تو آپ انڈیا میں رہتی ہیں تو وہاں تو سٹونز بہت اویلیبل ہیں، تو روبی یعنی یاقوت کا سٹون پہن لیجئے گا، روبی۔ طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ میں بار بار بیان کرتی رہتی ہوں۔ اور دوسرا آبدہ جو ہے یا اللہ یا لطیفوں کا اسم اعظم، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کھلا پڑھتی رہا کیجئے۔ زندگی کے امتحان کب ختم ہوں گے اس کا جواب سچ مچ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی سچ مچ ECG کی لائنز کی طرح ہیں۔ تو آپ ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارو، آپ ہر دن کو جو ہے یہ سمجھو کہ یہ بس میری زندگی کا ایک وہ لمحہ ہے جس کو میں نے جینا ہے، میکسیمم جینا ہے اور جی کے دکھانا ہے۔ پھر یہ شکایت ختم ہو جائے گی زندگی سے کہ زندگی کے امتحان کب ختم ہوں گے، جب ہر دن کو آخری دن سمجھ کے جیو گی۔ چھوڑ دو بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ، کہتے ہیں کہ دنیا کا سفر اتنا ہی ہے جتنا آنکھ آپ نے پلک کھولی اور بند کی، پلک جھپکنے تک کا سفر ہے جب ہم دوسرے جہان میں پہنچیں گے۔ تو کیا اس زندگی کے لیے اتنا پریشان ہونا۔ اچھا جی، اگلا جو ہے ہماری مہمان وہ ہیں اسما۔ اسما، السلام علیکم۔ اسما پیدا ہوتی ہیں 8 جولائی 1983 میرپور، آزاد کشمیر۔ آپ نے اپنا ٹائم نہیں لکھا، مالی حالات پوچھے ہیں اسما جی نے، اولاد کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا جی اسما، مالی حالات اللہ کرے اسی مہینے سے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ یہاں سے ہی بہتری مالی حالات میں بنے گی۔ اولاد کے بارے میں 1 2 3 4 اور 5، یار اولاد کے ذائچے میں کوئی ایسا اللہ نہ کرے برا ستارہ نہیں ہے۔ اب ہمیں سوال کی نوعیت نہیں پتہ کہ اولاد ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں یا نہیں ہے تو جاننا چاہتی ہیں۔ اس سوال میں میرے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، تو اس کا جواب میں ذرا نہیں دوں گی، میں غلط نہ ہو جاؤں۔ اور ماشاءاللہ غصہ بہت آتا ہے اسما آپ کو، اور بہت ظالم غصہ آتا ہے۔ اس پہ ذرا آپ کو بھی میں سٹون بتاؤں کہ ذرا غصے کو کنٹرول کرو، اور آپ بلو سیفائر بھی پہن سکتی ہیں اسما، آپ پیلا پکھراج بھی پہن سکتی ہیں، اور اوپل بھی پہن سکتی ہیں آپ، اوپل آسٹریلین اوپل جس میں چھوٹے چھوٹے فائرز ہوتے ہیں رینبو کلرز، آپ وہ بھی پہن سکتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے میں جا رہی ہوں اپنے آخری مہمان کی طرف، اور وہ ہیں جی کنول الطاف۔ کنول الطاف پیدا ہوتی ہیں 2 اگست 1980۔ کنول الطاف پیدا ہوتی ہیں 2 اگست 1980 مغرب کے وقت۔ اب دیکھیں، اب یہ سوال کلیئر ہے اسما کا، اولاد کب تک ہوگی؟ 3 سال ہو گئے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی؟ محبت کی شادی ہے، خامد کا برج میزان ہے۔ اچھا جی، یہ ہم آگئے اپنا آخری مہمان ہمارا، جو کہ 2 اگست 1980 کنول الطاف، مغرب کا وقت۔ آپ نے اپنا پلیس نہیں لکھا، لیکن اگر پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں تو خیر ہے۔ اچھا جی دیکھیں، اب یہ کلیئر سوال ہے، 1 2 3 4 اور 5۔ انشاءاللہ 2021 میں، بلکہ ابھی سے آپ نے جیسے اس سال کے آخری 3 مہینوں میں کمل آپ پہنچیں گی، آپ نے دعا بھی کرنی ہے، آپ نے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ میرے رب نے چاہا تو 2021 خوشی کا سال لگ رہا ہے اولاد کے معاملے میں۔ دوسرا، روبی کا سٹون پہنیے۔ روبی کی برکتیں جب سورۃ رحمان میں اللہ پاک اپنی نعمتیں گنواتے ہیں تو روبی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو روبی آپ کے لیے بہت کمپیٹیبل رہے گا، روبی آپ کے لیے گڈ لک سٹون رہے گا، اور سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے آپ نے، آپ گولڈ میں بنوا لیجئے گا۔ اپنی کوئی چیز اگر دے کے بھی بنائیں گی تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا آپ نے سوال پوچھا محبت کی شادی ہے، تھوڑا اڑیل ہے میاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ شادی آپ نبھا لیں گی۔ آپ کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا پڑے گا شادی کو نبھانے کے لیے، آپ تھوڑا فلیکسیبل رہیے گا زندگی کو لے کے، اور جو ہے محبت ان کی آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ان کی اس پہ کمپرومائز کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ ان کی محبت قائم دائم نظر آتی ہے۔ سٹون میں نے آپ کو بتایا، چینی کا صدقہ بھی آپ دے سکتی ہیں،
اور اچھا کنول، آپ نے بھی ہمیں ٹائم جو لکھ کے بھیجا تھا، مغرب کا وقت لکھ کے بھیجا تھا. ہاں نہیں ٹھیک ہے، پھر آپ کا ذائچہ ٹھیک ہے. میں نے میکسیمم بھی اگر ہم جائیں تو 7-1 بجے تک میں ڈالا ہے، تو وہ ٹھیک ہی ہے. جو اگست کے مہینے میں مغرب تھوڑی لیٹ ہی ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پیسوں میں، اور ہو سکتا ہے ان دی اینڈ زندگی میں آپ ملک سے باہر اینڈ اپ ہوں، اولاد کے لیے گیٹ ریڈی. ستارے اچھے آ چکے ہیں، صرف وہ میچور ہوں گے. اس وقت سے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اس وقت سے وہ میچور ہوں گے، اور کیسے اللہ آپ پہ کرم نہیں کرے گا، انشاءاللہ کرم ہوگا. یہ امید رکھ کے دعا بھی کریں، دعا بھی کریں. اور یہ تھے میرے 5 مہمان آج کے، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو جتنا آپ سوال کریں گے پریسائز، اتنا میرے لیے آسانی ہوگی. ورنہ ہاروسکوپ کرتے کرتے میں اتنا تھک جاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ جتنے پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے صرف 30 منٹس اینکر بولتا ہے، صرف 30 منٹس. آپ کبھی میرا ٹاکنگ ٹائم نوٹس کیجئے گا، اور اکیلے کیمرے سے باتیں کرنا. آپ لوگوں کو تو میں تصور کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں، لیکن یہاں مجھے صرف اکیلے بولنا ہے کیمرے کے سامنے. تو بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے، سم ٹائم بورنگ بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بیڑا اٹھا لیا ہے، اور اب آپ جتنی چاہت سے میرا انتظار کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کی اس چاہت کو مایوس نہیں کرنا چاہتی ہوتی. تو مجھے یہ ہمت کرنی ہے آپ کے لیے. اور یہ تھے وہ میرے 5 آج کے مہمان. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ہم کرتے ہیں ہفتہ کلوز، اس امید کے ساتھ میرا رب بشرط صحت، زندگی، صحت، سلامتی دوبارہ آپ سے ملنے کا مجھے موقع دیجیے، اور مجھے دیجیے میرے ہی لاؤنج سے اجازت. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے، اور یہ سلسلہ بنا رہے. 5 مہمان ہر ہفتے ہمارے گھر، ہمارے لاؤنج کی زینت بنتے رہیں، اور میرے میں بھی جان رہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں. اپنا، اپنے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے اس کی مخلوق کی خدمت کریں. اللہ تک راستہ خود بخود بن جائے گا. فی امان اللہ. اللہ نگہبان.